آصف صاحب آپ کی ویڈیو جی تھینک یو. یہ جو نیچے کیمرے کا نشان بنا ہوا ہے جی تھینک یو. چلیں جی میٹنگ کا اسٹارٹ کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ جی ہمارے لیڈر دن رات محنت کیے ہوئے ہیں. ملک صاحب آپ نے ابھی سنی نہیں جی، ملک کے نام سے ایک آئی ڈی ہے، آپ کی زیارت ہو گئی ہے جی ماشاءاللہ زبردست. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. آپ یہ ویڈیو کال بند کر دیں جی. یہ ملک کے نام سے ایک آئی ڈی آ رہی، کوئی بچے ہے سامنے بیٹھے ہیں، تو یہ ویڈیو بند کر دیں جی. اگر آپ کو میری آواز آ رہی ویڈیو نہ کال کریں. آصف بھائی یہ ویڈیو بند کر دو. کر دی جی تھینک یو. مہربانی سر. جی کہنے کا مطلب جی آج دن بھر ہمارے لیڈرز ماشاءاللہ اپنی اپنی سطح پہ زبردست ورکنگ کرتے رہیں جی. اپریشیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے لیڈروں کو. میٹنگیں بھی آج کافی ہوئی ہیں اور میں خود بھی 4 دن سے ٹریولنگ پر ہوں اور مختلف جگہوں پہ میٹنگز اور وائلٹ اور ان کے وائلٹ میں پھر ڈالرز، تو یہ سلسلہ جاری ہے جی. اور اب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیڈرز بھی کچھ مصروف ہیں جس کی وجہ سے گروپ میں نہیں آ پا رہے. اور میری بھی اپنی مصروفیت یہی چل رہی ہے کہ 4 شہروں کے وزٹ ہو چکے ہیں. کل انشاءاللہ 5ویں شہر کو کور کریں گے. اور اس کے بعد پھر فورسز کے بہت بڑے لیڈرز شاہد رسول صاحب راؤ صاحب ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ ملتان کے بہت بڑے لیڈرز ہیں. سنڈے کو وہ ماشاءاللہ آ رہے ہیں جی ہمارے سٹی میں، تو ان سے بھی ایک میٹنگ ہوگی اور ان کی ٹیم یہاں پہ بہت بڑی ہے، تو ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی ہماری. تو یہ جو محنت آپ لوگوں کی ہو رہی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب آپ کامیابی کی سیڑھی پہ چڑھ پڑیں. جیسا کہ پارٹ 1 میں ہمارے کافی لیڈر کامیاب ہوئے اور الحمدللہ، اور اب پارٹ 2 کے اندر بھی بہت بڑی کامیابی رسیو کریں گے. صرف کامیابی نہیں رسیو کریں گے اور ماشاءاللہ انکم بھی بہت زیادہ کریں گے. وہ کہتے ہیں نا جی با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب، تو فالو کیا ہے جی اس ورڈز کو ہمارے کافی لیڈر حضرات کر بھی رہے ہیں ماشاءاللہ سے. اور وہ کامیابی کی سیڑھی دن بہ دن چڑھتے جا رہے ہیں، ٹیمیں بہت اچھی بنا رہے ہیں. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہماری طرف سے. اور انشاءاللہ جیسا کہ ہم بتا رہے ہیں کہ ابھی پارٹ 2 جب آئے گا 15 تاریخ کو، تو ہمارے لیڈر ہمارے ایڈمن ذہنی طور پہ بالکل تیار ہیں آپ لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے، کیونکہ کچھ لوگ رہ گئے تھے، کچھ جان بوجھ کے پیچھے رہے ہیں جی، اور کچھ لوگ مجبوری کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے. تو انشاءاللہ ہم پھر ایک چانس دیں گے ایسے لوگوں کو جو مجبوری کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے. ہماری پوری سپورٹ ہوگی جی انشاءاللہ، فل سپورٹ ہوگی ان کو. اور کوشش کریں گے کہ شروع کے 3 دن ہمارے تمام ایڈمن حضرات، ہمارے سینئر لیڈر حضرات وہ ہیلپ کرتے رہیں گے جی. اور اس کی لسٹیں بھی تیار ہو رہی ہیں. جیسا ہم نے کہا تھا کہ ہمارے گروپ کے جو بھی لیڈرز رول کو فالو کر رہے ہیں اور ہمارے ایڈمن حضرات کا ایک ادب کر رہے ہیں، سینئر لیڈر کا ادب کر رہے ہیں، جو لوگ فالو کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کو، وہ ہماری لسٹوں میں شامل ہوتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے. اور آپ دیکھیں گے گروپ کے اندر ہی دیکھیں گے، آپ لوگ ان کی انکم بھی دیکھیں گے اور آپ لوگ ان کو ترقی پہ ترقی کرتے ہوئے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے جی ہمارے پاکستان کی گریٹ لیڈرز میم عظما صاحبہ کو دعوت دوں گا کہ کچھ شیئرنگ کریں جی. کچھ نیو لیڈر آج بھی آئے ہیں، کل بھی ماشاءاللہ کافی تعداد میں نیو فیمیل بھی تھیں، میل بھی تھے، تو کافی کچھ سیکھ کر گئے. تو تھوڑی سی ایک موٹیویشنل اسپیچ ہونی چاہیے سٹارٹ میں، تاکہ ہمارے نیو ممبر کو یہ پتا چلے کہ چیمپئن ٹیم کا جو حصہ بنتے جا رہے ہیں وہ کیسے چیمپئن ہیرو بنتے جا رہے ہیں. میم عظما صاحبہ اگر آپ ایزی ہیں، اویلیبل ہیں، تم اپنا مائک آن کر سکتی ہیں. جی اویلیبل ہیں. چلیں جی کچھ مصروفیت کی وجہ سے فیمیل ہیں، کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے.
تھوڑا سا ہم رائٹ بی این بی کے حوالے سے سوال بات کریں گے آج، کیونکہ آج پھر میں دیکھ رہا ہوں کچھ نیو لوگ ہیں، اور آج ہمارے درمیان مس مہک صاحبہ بھی ہیں جی، جن پہ ہمیں بڑا فخر ہے کہ بہت کم چھوٹی عمر میں انہوں نے اسٹیپ اٹھایا آن لائن کام کا، اور ماشاءاللہ سے بڑی محنت کر رہی ہیں کہ جو ایک بڑے لیڈر بھی اتنی شاید محنت نہ کر رہے ہوں، لیکن ان کی محنت کو جب میں دیکھتا ہوں تو سلوٹ کرتا ہوں کہ 7 کلاس کی بچی مس مہک صاحبہ اس ٹائم پہ دن رات محنت کر رہی ہیں، اور یہ ہمارے آنے والے ٹائم میں چیمپئن ٹیم کی ایک بہت بڑی لیڈر بنے گی جی، اور بہت ریکارڈ توڑنے کا جذبہ ہے۔ مس مہک صاحبہ اگر ایزی ہیں تو مائک آن کریں۔ جی السلام علیکم سر جی۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہیں آپ کے؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ودیا، ہیپی آپ سنائیں۔ چلیں جی، شکر ہے، اللہ پاک آپ کو ہیپی رکھے جی، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ مس مہک کرسمس سے فری ہو گئی ہیں آپ؟ جی سر جی۔ ورکنگ دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ آپ کی؟ جی سر جی۔ چلیں جی، زبردست۔ یہ دیکھیں جی، 7 کلاس میں کیا عمر ہوتی ہے بچے کی، اور آپ کے سامنے لائیو دیکھ رہے ہیں، آواز سن رہے ہیں آپ لوگ، کہ اگر یہ ان کا جو گولز انہوں نے بنایا ہے نا جی، ایک جس طرح ہم شروع میں بات کرتے آتے ہیں کہ جب تک آپ کا گول نہیں بناؤ گے آپ اس سی ڈی پہ پہنچ ہی نہیں سکتے، تو ذرا نیو ممبر کو بتائیں کہ مس مہک آپ کا کیا گول ہے میٹرک تک؟ میٹرک کا گول یہی ہے کہ میٹرک کے پیپر میں گاڑی میں دینے جاؤں گی، اور ساتھ میں ڈرائیور بھی ہوگا اور گلاسز بھی ہوں گے۔ چلیں جی، زبردست کلیپنگ ہمارے آنے والے ٹائم کی گریٹ لیڈرز کہ جنہوں نے یہ دیکھیں جی ابھی سے گول بنا لیے، بھلے یہ گول چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ میٹرک میں تو ان کے 3 سال ہیں، تو یہ میرے خیال سے 1 سے 1.5 سال کے اندر اپنی گاڑی لے کر لیں گی، اور یہ جس طرح ان کا ایک خواب ہے کہ جب میں میٹرک میں پہنچوں تو سر میرے پاس نیچے گھر کے نیچے گاڑی کھڑی ہو، میں تیار شیار ہو کے اپنے پیپر کی تیاری کر کے اپنے اسکول تک اپنی گاڑی میں جاؤں۔ دیکھیں جی، ہر انسان کی ایک سوچ ہوتی ہے نا، تو ایک بچے کی سوچ دیکھیں کہ ایک گاڑی کی سوچ رکھی ہوئی ہے، یہ ایک ایگزامپل ہے لیڈروں کے لیے کہ جب تک آپ ایک گول نہیں بنائیں گے اپنا، چاہے وہ ڈالرز کی شکل میں ہیں، چاہے وہ کامیابی کی شکل میں ہو، چاہے وہ انکم کی شکل میں ہو، کہ آپ جو ایک مقصد لے کر آئے ہیں رائٹ بی این بی میں، کیا مقصد لے کر آئے ہیں؟ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ پیسے کمائیں گے تو یہ کوئی گول نہیں ہوتا، یہ کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا۔ جس طرح میں اکثر مثالیں دیتا ہوں کہ جب تک آپ اپنی منزل کا تعین نہیں کریں گے تو منزل پہ پہنچیں گے کیسے آپ؟ لوگوں نے جنہوں نے اپنے ٹارگٹ بنائے تھے کہ جی ہم نے 5 کروڑ کمانے، انہوں نے 5 کروڑ بھی کمائے۔ دھرم پال سر کا 10 کروڑ سے زیادہ کا ٹارگٹ تھا جی، اور انہوں نے دیکھیں 10 کروڑ کو کراس کر کے 12-13 کروڑ پہ پہنچ گئے۔ اسی طریقے سے ہمارے بھی کچھ گول تھے، الحمدللہ پارٹ 1 میں ہی ہم نے اچیو کیے، پارٹ 2 کے لیے ہمارے ایک الگ گولز ہیں، اور ہمارا سب سے بڑا گول جو ہے کہ اپنے چیمپئن ہیرو کو کامیاب بنانا، جب ہم ان کو بنا دیں گے تو ہمارے گول آٹومیٹک ہم ریسیو کر لیں گے۔ وہ کہتے ہیں کر بھلا ہو بھلا۔ تو جو لوگ اپنے سینئر کی ادب کرتے ہیں اور اپنے جونیئر سے محبت کرتے ہیں، ان کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں بلا کسی لالچ کے، کیونکہ اکثر کچھ لوگ مفاد پرست بھی آ جاتے ہیں، اپنا فائدہ سوچتے ہیں، تو وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہی ہوتے ہیں۔ اور یہ میرا اپنا تجربہ ہے، کیونکہ ہم بھی آن لائن کام میں کافی ٹائم سے ہیں، جس سسٹم میں ہم نے کام کیا، اور جو لیڈر دوسروں کی ہیلپ کرنے میں لگ جاتے ہیں اللہ پاک ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں پہ جب ہم سینئر حضرات ایک مفاد پرستی میں آ جاتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، تو اس پہ خدا کی لعنت تو ویسے ہی، کیونکہ میرا فیصلہ نہیں قرآن کا فیصلہ ہے کہ جھوٹے پہ قرآن کیا کہتا ہے کہ جھوٹے پہ خدا کی لعنت۔ جب خدا کی لعنت ہوگی تو کامیاب کہاں سے ہوگا؟ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کام دیکھیں جو شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے۔ آج اگر آپ کسی کی بھلائی سوچیں گے تو اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک اس کی ہیلپ کرے گا، فرشتے اس کی ہیلپ کرتے آئیں، یہ تو تاریخ میں بھی آپ نے پڑھا۔
تو یہ جو ہمارا ایک سسٹم ہے رائٹ بی این بی، اس میں کافی حضرات ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ مجبور آتے ہیں، بہت ہی زیادہ مجبور لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ تو اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے مزید کامیابی کے لیے آتے ہیں، کچھ لوگ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے آ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ ان کے اکاؤنٹ کے پیسے بھی نہیں ہوتے. ہم نے یہ سلسلہ بھی شروع کیا، جیسے کہ ہر مہینے 2 اکاؤنٹ میری طرف سے بنتے تھے، لیکن کچھ اسکیمر حضرات آئے ہمارے گروپ کے اندر آئے، اور وہ بڑے معصوم اور غربت بن کے بعد میں انہوں نے اکاؤنٹ بھی نہیں بنائے اور ڈالر بھی لے جاتے ہیں. جس کی وجہ سے ہم نے پھر یہ اعلان کیا کہ جو آپ کے جاننے والے ان کو آپ صرف اکاؤنٹ بنائیں، وہ آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، محلے میں بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر اس کا ایک حل ہماری وردا صاحبہ نے بھی بہت اچھا دیا تھا کہ سر آپ اسمارٹ کانٹیکٹ سے آئی ڈی بنا دیں، وہ ڈالر آپ ہی کے پاس ہی رہیں گے، اگر ریئل بندہ ہے تو کام کر لے گا، ورنہ آپ کے ڈالر کا نقصان نہیں ہوگا. یہ ایک اچھا پوائنٹ تھا جی، ہم نے اپریشیٹ بھی کیا. اور آپ لوگ بھی پارٹ 2 کے اندر آپ اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں گے، آپ اپنے محلے میں دیکھیں کہ کوئی ایسا بندہ، غریب بندہ جو مجبور ہے، حالات ان کے خراب ہیں، آپ جائیں ان کے پاس اور ان کو بتائیں جی میری طرف سے ہم آپ کو ایک بزنس دیتے ہیں، آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیں گے، آپ کو گائیڈ بھی کریں گے، ٹرین بھی کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو حالات بہتر کرنے میں آپ کی سپورٹ بھی کریں گے. جب آپ یہ کام مخلص ہو کے کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو اس میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے. ایک تو یہ دیکھیں جی، اگر آپ کی نیت سچی ہے تو پھر تو یہ آپ کا عمل قبول ہو جاتا ہے، 100% قبول ہوتے ہیں. اور اگر آپ کی نیت دکھاوا ہو گئی کہ لوگ میری واہ واہ کریں، یہ بندہ میری تعریف کرے، اور اس کے بعد آپ احسان بھی جتائیں کسی کے اوپر کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، میں نے آپ کے ساتھ اکاؤنٹ کھول، نہیں، وہ پھر آپ کا جو عمل ہے آپ کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے، وہ عمل قبول ہی نہیں ہوتا. تو کوشش کریں. اس کے فائدے کیا ہیں؟ اللہ کی رضا آپ نے حاصل کر لی، دوسرے پہ آپ نے اس کے اوپر ایک احسان کیا، اس کے ایک چولہا جلایا آپ نے. یہ میسج نہ کریں جی، ابھی میسج نہ کریں، تھوڑی سی کچھ ضروری چیزیں جو آپ کے پارٹ 2 کے اندر کام آئیں گی. ایک تو آپ کی ٹیم بڑھتی ہے جی، اگر وہ بندہ سسٹم سمجھ گیا اور اس نے ٹیمیں بنا لی. دیکھیں وہ جو $2.5-3 آپ نے لگائے تھے وہ تو آپ کو واپس آ گئے کیونکہ آپ نے ٹریک ممبر لگایا ہے. دوسرا، جب وہ ٹیمیں بنائے گا تو آپ کی ٹیم میں اضافہ نہیں، چاہے وہ 5 ممبر ہی کیوں نہ لگا دے، آپ کا یہ ایک چھوٹا سا احسان آپ کو بہت بڑا بینیفٹ دے کے جاتا ہے، بشرطے کہ آپ مخلص ہیں. ٹھیک ہے، اس میں برکت ہو جاتی ہے. ابھی ہم نے جیسے ہمارا ایک روایت چلتی آ رہی ہے کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں، پہلے اوپن کرتے تھے، وائس چلا دیا کرتے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں 2 مہینے سے میری وائس نہیں جا رہی کیونکہ اسکیمر حضرات نے ناجائز فائدہ اٹھایا اس سے، تو اس لیے ہم نے یہ چیزیں بند کر دی ہیں. لیکن پرسنلی طور پہ ہماری یہ حسب روایت جاری ہے آج، اور انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گی. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنی چیمپئن ٹیم کو بھی ہیلپ کی پارٹ 1 میں، لوگوں کو آگے لے کر آئے جو آگے بڑھنا چاہ رہے تھے. اور اس کے بعد پارٹ 2 کے اس میں بھی ہمارے چیمپئن ایڈمنز نے، چیمپئن لیڈرز کی طرف اعلان ہو چکا ہے کہ ہم لوگ بالکل تیار ہیں جی، مینٹلی طور پہ تیار ہیں کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے ہم نے پورا سسٹم تیار کر لیا ہے. اور انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو کھل کے ہیلپ کریں گے ہم لوگ آپ کی، جتنا کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو رائلٹی تک لے کر جائیں. اور کئی لوگوں کو انشاءاللہ ہم نے ارادہ کیا ہے، جو لوگ محنتی ہیں، جو لوگ آگے جانا چاہتے ہیں، یہ جو $3000 کا ریوارڈ آیا ہے پارٹ 2 کے اندر، انشاءاللہ وہ بھی اچیو کروائیں گے. دیکھیں جی، اکیلا بندہ اکیلا ہوتا ہے، اور جب ایک اور ایک بندے دو ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر ڈبل پاور نہیں آتی، 11 گنا پاور آ جاتی ہے. تو یہ اور لیڈر حضرات کا جو میرے قدم مضبوط ٹیم بن گئی ہے جی، پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر بھی چیمپئن ٹیم کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. یہ ہمارے لیڈر حضرات کی مہربانی ہے جی، لیڈر حضرات کی قربانیاں ہیں. اور حالانکہ پارٹ 1 کتنا ٹائم چلا،
3 महीने, सवा 3 महीने, 4 महीने चल तो रहा है अभी, लेकिन जो दूसरा जो बीच में आ गया पार्ट 2, तो बहरहाल बेहतरी है इसमें भी हमारे लिए। तो इस छोटे से अरसे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुखलिस लोग भी मिले हमें और गैर मुखलिस लोग भी मिले, मफाद परस्तों से भी वास्ता पड़ा, अपनी अना परस्त लोगों से भी वास्ते पड़े, हमें स्कैमरों से भी वास्ते पड़े, आपने देखा ही ग्रुप के अंदर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफर जारी और सारी रहेगा जब तक हम कामयाबी की सीढ़ी पे नहीं पहुंच पाते। ये मुश्किलें ये आती रहती हैं। बड़ी मंजिल के लिए, जैसा मैं कहता हूँ लीडर हजरात, बड़ी मंजिल पाने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी जाती हैं। पाकिस्तान हासिल हुआ तो कितने लोगों की कुर्बानियां शामिल हैं, तारीख गवाह है इस बात की। तो अगर हमने यहाँ पर बड़ी मंजिल पानी है, करोड़ों में नहीं अरबों का सिस्टम हमारे पास आ रहा है, तो हमें जाहिर सी बात है ऐसे लोगों का फेस करना पड़े। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। कहते हैं जहाँ पे रहमानियत होती है, जहाँ पे रहमान है, वहां पे शैतान भी साथ साथ है। ठीक है जी, जब भी आप नेकी का कोई करते हैं, शैतान बीच में आके वर्गलाते जी ये काम ना करो, सुबह की नमाज ना पढ़ो, सो जाओ, पूरी रात जगाता रहेगा। नमाज का टाइम आएगा तो कहेगा बेटा आप सो जाओ, बहुत काम कर लिया। ये शैतानियत है। लेकिन जो रहमान के लोग होते हैं, अल्लाह के लोग वाले होते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, चाहे वो पूरी रात भी जाग जाए, वो कहते हैं जी नमाज पढ़ के फिर सोने, कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे तो इसी तरीके से जब आप लोग कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो इस तरह के लोगों से वास्ता पड़ेगा आप लोगों को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन टीम इस काबिल हो गई है कि वो इनका मुकाबला करना जानते हैं, क्योंकि चैंपियन टीम का हर मेंबर अब अकेला नहीं रहा, उसके पीछे बहुत बड़े लीडर खड़े हुए हैं, हर तरह की सपोर्ट की जा रही है, हर तरह की केयरिंग करने के लिए तैयार है। आपने देखा ग्रुप के अंदर कि किसी ने हमारी फीमेल को कोई गलत मैसेज भी किया, ग्रुप के अंदर हमने अलाउ किया हुआ कि उसका स्क्रीनशॉट बनाकर भेजें और उसको हमने ग्रुप से बकाया, चाहे वो हमारा ही लीडर क्यों ना हो, चाहे वो दूसरे कंपनी अपना सिस्टम से क्यों ना आया हो, आपने देखा भी होगा, हमने रिमूव किया फौरन, क्योंकि आप लोग हमारे ग्रुप के मेहमान हैं। आपकी केयर करना, आपका सपोर्ट करना हमारे एडमिन हजरात और हमारे लीडर हजरात का फर्ज बनता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ पैसा कमाने आए, ना कि टाइम पास करने आए। तो मैं फिर आप लोगों को एक दफा कहता हूँ, क्योंकि कुछ न्यू मेंबर हमारे ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं, हमारे ग्रुप के कुछ रूल हैं, हमारी मीटिंग के कुछ रूल हैं। ये जो मीटिंग्स हैं या हमारे ग्रुप्स हैं, ये दुनिया के वाहिद ऐसे ग्रुप्स हैं जहां पर एडमिन अपना लिंक शेयर नहीं करते। ये अवामी ग्रुप हमने बनाया हुआ टॉप लीडर्स, और इसके अंदर बड़े से बड़े लीडर्स भी हैं, आउट ऑफ कंट्री के लीडर्स भी बैठे हुए हैं। और यहाँ पे लोगों को इतना फायदा हुआ कि जब वो ज्वाइन हुए तो जीरो पे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने में हीरो बन गए। आप एक मिसाल नहीं, कई मिसालें अपने ग्रुप में देखी। कुछ लोग तो हिडन है अभी भी, जो कि इस ग्रुप में हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को शो कराने से मना किया हुआ है। हमें कहने का मतलब ये है कि जब हम मिलकर काम करेंगे, प्यार मोहब्बत से काम करेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे की केयर करेंगे, जब तक हम एक फैमिली बन के काम नहीं करेंगे तो हम कामयाब हो ही नहीं सकते। हमारी जो कामयाबी का राज रहा कि हमने फीमेल को इज्जत दी, मेल को इज्जत दी, उनकी केयर की, उनकी सपोर्ट की। आज अल्हम्दुलिल्लाह कई फीमेल बाइज्जत तरीके से हमारे साथ मिलकर काम कर रही हैं। और आज देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो टॉप स्टार जिन्होंने रिकॉर्ड कायम किया कामयाबी में, मैम उज़मा साहिबा आपके सामने, मैम गजाला साहिबा आपके सामने, मैम आयजा साहिबा, इसी तरह मैम नूर साहिबा आपकी, कौन है? फीमेल है ना। इसी तरह अगर हम मेल की भी बात करें तो नईम साहब, अब्दुल कय्यूम साहब, माशाल्लाह इस तरह के लीडर और भी हैं हमारे पास, जो कि माशाल्लाह कामयाबी की तरफ वादम है। हमारे बशारत साहब हैं, शेख साहब हैं, डॉक्टर इमरान साहब हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत बड़ी तैयारी करके बैठे हैं लगाने वाले।
क्या कि कदम ब कदम मिलके चल रहे हैं, जैसे उनको बताया जा रहा है यस सर ठीक है सर, वो कहते हैं ना अदब के दायरे में रहते हुए जब आप लोग चलेंगे, रूल को फॉलो करते हुए चलेंगे, तो इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि आप भी हमारे साथ कामयाबी की मंजिल पे बैठे होंगे, वहां पे एक बहुत बड़ा जश्न मना रहे होंगे और आपके घर में बड़ी खुशहाली आ रही होगी और आपके चारों तरफ पैसा ही पैसा होगा। लेकिन जहां पर आपने अपनी शैतानियत दिखा दी, जहां पे अपनी आना दिखा दी, तो फिर भैया आप फिर अलग रास्ता, हमारा अलग रास्ता, कोई भी हो इसमें। क्योंकि इस टाइम पे माशाल्लाह ग्रुप बहुत बड़ा बनता जा रहा है, हमने ड्यूटियां भी दे दी हैं और आने वाले टाइम में पाकिस्तान से बहुत बड़ी कम्युनिटी भी आने वाली है, बहुत जबरदस्त कम्युनिटी आने वाली है। उनको कौन संभालेगा? आप लोगों ने ही संभालना है ना। अगर आज आप जल्दी सीख जाते हैं, जल्दी जल्दी अपने रैंक अचीव कर लेते हैं, तो आने वाली जो हमारी कम्युनिटी है आप लोगों ने संभालनी है। जैसा भी आप देख रहे हैं एडमिन हजरात में, अगर मैं सारा दिन ग्रुप में नहीं होता, पूरा दिन ग्रुप में नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल करने वाले कर रहे हैं। मलिक जमशेद साहब कंट्रोल कर रहे हैं, बशारत साहब कंट्रोल कर रहे हैं, मैं मुज़मा साहिबा कंट्रोल कर रही हैं, मेरा बोझ हल्का हो गया है ना। इसी तरीके से जब आप लोग लीडर बन जाएंगे, आने वाली कम्युनिटी को आपने संभालना है। सपोर्ट हमारी होगी, हर मोड पे सपोर्ट होगी, हर लीडर आपको सपोर्ट करेगा। जब तक आप कामयाबी की मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, जब तक आप रॉयल्टी में नहीं पहुंच पाते, ठीक है, जब तक आप रिवॉर्ड नहीं ले पाते, तो हमारे जितने भी एडमिन हजरात, जितने भी लीडर्स, हमने सख्ती से इनको मना किया हुआ है कि किसी को मना भी नहीं करना। आप देख रहे ग्रुप में किसी को कोई हेल्प चाहिए, हमारे एडमिन हजरात फौरन उसको पर्सनल में जाके हेल्प कर रहे हैं, अपने पास बुला लेते हैं। तो इसी तरह आप अभी न्यू लोग आए हैं कुछ, तो वो लोग बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि ये राइट BNB में ना लॉस होने का डर है, ना बंद होने का डर है। ये एक लंबा सफर है और इंशाल्लाह इस लंबे सफर को हम लंबा सफर के अंदर भरपूर तरीके से एंजॉयमेंट करते करते अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। शर्त क्या है यहाँ पर कि अपने आप को आगे बढ़ने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हो। जहां पे बीच में कुछ लोग आ जाएं, उनकी परवाह किए बगैर आगे चले जाएं। जैसा मैम आयजा ने कल कहा कि सर मेरी कामयाबी के रास्ते में अच्छे लोग भी बहुत आए, बुरे से बुरे लोग भी आए, लेकिन मैंने उनकी परवाह किए बगैर आगे चलती गई और अभी भी चल रही हूँ। ये उनकी काम। जहां पर आप अटक गए किसी के मीठे बोल में और किसी के लालच में, ना आप इधर के रहोगे ना उधर के रहेंगे। एक ग्रुप में आ गए, चैंपियन टीम का हिस्सा बन गए, फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पहले अब जिस तरह मैंने जब ज्वाइन किया, जाहिर सी बात है एक नया सिस्टम था। पहले इससे पहले सिस्टम में 65,000 की टीम थी, ठीक है, सिस्टम 2 नंबर निकला, छोड़ दिया, ठीक है, टीमें भी हमारी खराब हुई। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं, अगर आपको पता हो कि आगे कुआं आने वाला है, आगे सांप बैठा है, तो आप अपना रास्ता चेंज कर लोगे। और फर्ज करें मुझे पता है कि बारिश होने वाली है, ओले बरसने वाले हैं, तो मैं अपना बंदोबस्त कर लूंगा पहले से। तो अभी आप लोग नए हैं, ये सफर हमारा जो है कामयाबी का, ये बहुत लंबा सफर है। कामयाबी तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द हासिल करेंगे यहाँ से, लेकिन हमने इस कामयाबी के आगे एक और कामयाबी, उसको भी अचीव करना है। आप देख रहे हैं जैसा कि अब हमारा पहले 12 लेवल तक सफर था, अब ये सफर थोड़ा और आगे चला गया है, अब ये 15 लेवल तक चला गया, तो हमारा सफर बढ़ गया ना, फासला ज्यादा हो गया। लेकिन नो प्रॉब्लम, क्योंकि मंजिल बड़ी हो गई है, ठीक है, कामयाबी बढ़िया हो गई है। पहले हम लाखों की बातें करते थे और अब तो हम अरबों की बातें करेंगे। और अब देखेंगे अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द जो लोग तैयारी में लग गए हैं, डोर टू डोर मीटिंगें कर रहे हैं, होटलों में जा जाके मीटिंगें कर रहे हैं। यहाँ से अभी तो आपने देखी 12-12 करोड़ की पोस्ट देखी, ठीक है, 10-10 करोड़ की पोस्टें आपने देखी ग्रुप में, और वाकई लोगों ने लिए 3-3 महीने में, 2-2 महीने में रिसीव किए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र होता है जब हमारे चैंपियन टीम कामयाब हो रही थी पार्ट 1 में, बहुत ज्यादा मेरी थकावट ही उतर गई। मैं 3-3 बजे तक जब हम लोग काम कर रहे थे, हमारे लीडर्स, हमें ना नींद की फिक्र थी, ना थकावट की फिक्र थी, ना खाने पीने की फिक्र थी। लेकिन उस खुशी के मारे सारी चीजें
ذہن में नहीं आती थी कि खाना भी खाना है कि नहीं खाना। तवज्जो जो हमारी मंजिल की तरफ थी, लीडरों को कामयाब कराना था। हमने देखा कि हमारे लीडरों ने शुरू में 3-3 4-4 बजे तक मुझे जगा के रखा, जागता रहा जी। मैं माइजा साहिबा 4 बजे तक मेहनत करती थी आउट ऑफ कंट्री की, मैं मुजमा जागती रही है रात को, हमारे डॉक्टर साहब जागते रहे, काफी लीडर जो रात को 2-2 बजे तक डॉलर लेते रहे मुझसे कि सर ज्वाइनिंग लगानी है, सर ज्वाइनिंग लगानी है। लेकिन हम भी इतने ढीठ थे कि जब तक आखिरी लीडर सो नहीं जाता था हम सोते नहीं थे। हमारी कामयाबी का राजों में एक राज ये भी था। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ, आज हम बताने जा रहे हैं इसका फायदा क्या हुआ। पार्ट 2 आपके सामने आ रहा है, बहुत जबरदस्त इनकम लेके आ रहा है हमारे लिए। ये अमीरपुर से गरीबपुर से ये जो अमीरपुर ट्रेन जा रही है, बहुत लोगों को अमीरपुर पहुंचा देगी घर बैठे बैठे। अभी तो ये एक झलक थी, एक ट्रेलर था 2-3 महीने 3-3.5 महीने का। असल फिल्म तो अब रिलीज होगी, असल इनकम तो अब कमाएंगे। अब इसका फायदा क्या हुआ हमारे लीडरों को, हमारे एडमिन्स को, या मैं अपनी भी शामिल करूं। अब ये देखें जी, जिन लोगों ने हमें फॉलो किया, हमारे लीडर को फॉलो किया, हमारे एडमिन को फॉलो किया, आज वो 90 लेवल पर बैठे हुए, कोई डायरेक्टर बन के बैठा है, कोई टाइटन बन के बैठा है। उनके नीचे 500 की 1000 की टीमें बन चुकी हैं। अभी तो कुछ लोग न्यू आ रहे हैं ना कि चले उनको बाद में पता चला वो नए सिरे से मेहनत करेंगे। अब क्या होगा कि जब इनके नीचे, एक तो ये बिल्कुल कामयाबी के बिल्कुल किनारे पे आ गए, 90 लेवल पर बैठे हैं, सिर्फ फौरन ही 10वें लेवल पे चले जाएंगे, रॉयल्टी में चले गए। सस्ते दौर में इन्होंने अपने लेवल अपग्रेड कर लिए, अब जो करेंगे वो महंगे थोड़े से रेट क्योंकि ऊपर जा रहे हैं, आप देख रहे हो। और ये 1 तारीख के बाद फिर हमने सुन रहे हैं कि 1 तारीख के बाद फिर किसी भी टाइम जब मार सकता है जनवरी में, क्योंकि ये जो BNB 786 790 तक होकर वापस आया है। और जिस तरह हमने आपको पहले कहा था कि जब ये 700 को क्रॉस कर नीचे वापस आया था 500 पे, हम लोग बार बार कहते रहे कि भाई इसने 700 क्रॉस करना है। और आपने देखा कि 700 कहां तक चला गया। जिन लोगों ने हमारी बातों को फॉलो किया, मान ली वो बात, तो उन्होंने सस्ते में वो कर लिया था। और जो लोग टाल मटोल करते रहे वो अब महंगे दामों में किया, बाद में उन्होंने करना तो पड़ेगा। क्योंकि अब देखें, सीनियर की बात मानने से फायदा क्या हुआ कि एक तो उनकी वो बचत हो गई। अब उनके नीचे जो लेवल अपग्रेड होंगे, जो चीज इन्होंने 5 रुपए में खरीदी थी, 10 रुपए में खरीदी थी, आज वही चीज जो इनको रिवॉर्ड में मिलेगी नीचे से, वो 20 रुपए की होके मिलेगी। एक तो इनकी वो इन्वेस्टमेंट पूरी होगी, ऊपर प्रॉफिट अपने साथ लेकर आएगी। फायदा है कि नहीं है? इसलिए कहते हैं बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, कि जब सीनियर आपको कह रहा है कि भाई कर लें, फिर बंदोबस्त कर लेना चाहिए। तो लेकिन हमारी दुआएं हैं जी, जो लोग कोई मजबूरी की वजह से रहे तो इंशाल्लाह उनको फुल सपोर्ट करेंगे, हाथ पकड़ के ऊपर लेकर आएंगे इंशाल्लाह। कहने का मतलब ये है, इस गोल्डन टाइम को अभी भी हमारे पास 3 दिन होंगे, 15, 16, 17। हमारे लीडर हजरात जरूर आपकी हेल्प करेंगे। कोई नहीं करता तो आप मुझे डायरेक्ट बता सकते हैं आप लोग कि सर फला बंदा मना कर रहा है, फिर हम फारिग करें उस बंदे को जिसके अंदर ये जज्बा ही नहीं है कि वो अपने जूनियर के साथ हेल्प करे। क्योंकि हम एक सीढ़ी की मानिंद है, हमारे ऊपर कदम रख के लोग ऊपर जाएं, ठीक है, छत ना बने, सीढ़ी बने, लोगों के लिए रास्ता आसान करे। क्या आपने सुना नहीं, जो लोगों के लिए आसानियां पैदा करता है अल्लाह पाक उसके लिए आसानियां पैदा करते हैं। किसी के रास्ते में कांटे ना बने, फूल बने। फूल क्या होता है? खुशबू दे रहा होता है। तो अपने आप को फूल बनाएं आप लोग, ठीक है। लोगों की इज्जत करना सीखें, लोगों की केयर करना सीखें, लोगों को प्यार मोहब्बत देना सीखें, लेकिन मुखलिस होकर अल्लाह की रजा के लिए, ना कि अपने मतलब परस्ती के लिए। क्योंकि धोखा हो जाता है ना, शैतानियत है। जब जहां पे हम एक मतलब परस्त बन जाते हैं, अपना फायदा सोच रहे होते हैं, उस टाइम ये समझ लिया करें, मैं खुद भी समझता हूं, जब भी मेरे अंदर कोई इस तरह का ख्याल आ जाए कि यार इससे कोई फायदा ले लो, कोई भी फायदा हो, तो मैं फिर पढ़ता हूँ 3 दफा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तौबा या अल्लाह मुझे माफ कर, क्योंकि शैतान ने हमला कर दिया मेरे ऊपर। तो इसी तरीके से आप लोग भी ये सोचा करें कि यार जब मेरे अंदर एक लालच, देखिए शैतान आपके जहन में मुख्तलिफ वार कर रहा होता है, वो आपको नए नए तरीके बताते कि फला बंदे से कैसे फायदा लेना है।
تو وہ شیطان یا تو پھر آپ شیطان کی بات مان کے شیطانیت میں چلے جائیں یا رحمان کی بات مان کے رحمانیت کا راستہ اختیار کر لیں. ہم نے تو پہلے دن ہی کہا تھا کہ ہمارے گروپ میں پاک صاف رکھیں گے. اگر کوئی آپ کو غلط میسج بھی کر رہے چاہے وہ ہمارا بڑا بھائی کیوں نہ ہو, میرا سگا بھائی کیوں نہ ہو, آپ دیکھیں گے کہ اس کو ذلیل کر کے نکالوں گا میں. لیڈر تو بہت دور کی بات ہے. جب ہم نے ایک پرومس کر لی کہ گروپ کے اندر کیئر بھی کرنی ہے, سپورٹ بھی کرنی ہے آپ لوگوں کی, تو وہاں پہ آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ ایک فیملی کی طرح ہم نے آپ کو عزت دی ہوئی ہے, آپ کی ٹیموں کو سپورٹ کر رہے ہیں, پھر وہاں پہ شیطانیت کس چیز کی یار؟ ابھی تو ہمارا سفر بہت آگے ہے, تو ابھی سے آپ سائڈ پہ ہونے کی کوشش کریں گے تو سائڈ پہ ہو جاؤ گے, بہت پیچھے رہ جائیں گے. کون آپ کو سپورٹ کرے گا اتنی؟ ہم تو بار بار موقع دیں گے, آج بھی دیں گے اور بیچ میں بھی دیتے رہیں گے, لیکن کن لوگوں کو جو اس قافلے کا حصہ بنا رہیں گے. کیا ہم نظر میں نہیں رکھ رہے؟ کل آپ نے سنا ہوگا شبیر قادری صاحب سے کہ انور صاحب آپ کی ڈانٹ میں بھی ہم نے پیار محسوس کیا, ایک مخلص بن کیا, اور آپ کو ہم نے دیکھا کہ ایک ایک ممبر پہ آپ نے نظر رکھی ہوئی ہے. تو چاہے وہ 10ویں لیول پہ بیٹھا ہے کوئی بندر, کسی 15ویں لیول پہ بھی بیٹھا ہے, ٹھیک ہے جی, چاہے وہ جتنا بھی بڑا لیڈر ہے, اگر ہمیں کمپلین مل جاتی ہے تو ہم آسرا نہیں کریں گے. ہم نے تو ایڈمن کو بھی کہا کہ کوئی بھی ایڈمن اگر 2 نمبر حرکت دیکھیے, پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ایڈمن ہے یا لیڈرز ہے, وہ ہماری نظر میں فارغ ہے وہ بندہ. کیونکہ جب فیملی کا ذکر آ جاتا ہے وہاں پہ یہ سمجھے ہم سب بہن بھائی ہیں. کیا اسلام نے آپ کو یہ چیزیں نہیں سکھائیں کہ مسلمان آپس میں بہن بھائی ہیں؟ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں, جو آپ اپنی فیملی کے لیے پسند کرتے ہیں, وہ یہ بھی تو بہن بھائی ہیں نا ہمارے, ان کے لیے کیوں نہیں پسند کرتے ہم لوگ؟ کیوں ہم اپنے ذہن کو خراب کرتے ہیں؟ کوئی فیمیل یا کوئی میل باعزت طریقے سے ہمارے گروپ میں کام کر رہے ہیں تو ہمارا فرض ہے اس کو سیکیور کریں اور وہ کھل کے آزادی سے کام کرے, اس کا حق بنتا ہے. ابھی سٹارٹ میں ایک فیمیل نے مجھے کہا تھا شروع میں کہ سر مجھے میسیجز آ رہے ہیں آپ کے گروپ کے بندے کو. پہلی بات تو میں نے پرسنل میں جا کے اس کو ٹائٹ کھینچا, گروپ سے ریموو بھی کیا, اور اس کا میں نے ایڈریس بھی نکلا. آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, ایڈریس لینا کون سی بڑی بات ہے, 1 منٹ کا کام ہے اس کے گھر تک پہنچنا. تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی عزت, اپنے بہن بھائیوں کی عزت کا خیال رکھنا ہے. پھر مل کے ہم جو چلیں گے نا اس گروپ کے اندر قافلہ بن کے, اس کی بات ہی کیا ہوگا, آپ بھی خوش ہم بھی خوش, ایک خوشی کا سما ہوگا. وہ جو لذت ملتی ہے آپ لوگوں کو, قدرتی خوشی جو ہوتی ہے نا, اس کے جیسے تو یار کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے دنیا میں. تو کوشش کریں جی اپنے آپ کو, بالکل ہم نے ہماری جو مین ٹارگیٹ ہے وہ ہے کامیابی. اب ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہیں, دن بھر ہم نے کام کیا اور رات کو پھر ہم یہاں پہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ دیتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے ابھی ہمیں ضرورت ہے پیسوں کی. اگر ہمیں پیسوں کی ضرورت نہ ہو تو ہمیں میٹنگ میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ایک ایسا سسٹم دے دیا جس نے سارے ریکارڈ توڑ دیے پیسے دینے میں, اور آپ لوگوں کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے, اس میں آپ کے اکاؤنٹ ہیں, یہ آپ یہ سمجھے کہ اپنی مرضی سے پیسہ نکال سکیں گے یہاں سے. اب اور پارٹ 2 نے تو یار کمال ہی کر دیا, وہ سارے ریکارڈ ہی توڑ دیا. لو بیٹا کما, آپ جتنے کما سکتا ہے گھر بیٹھ کر. ابھی تو ہم نے کروڑ روپے دیے ہیں لوگوں کو, اب ہم ارب روپے بھی دے کے دکھائیں گے آپ لوگوں کو. لیکن رائٹ بی این بی کیا کہتے ہیں, بھر بھر کے میں آپ لوگوں کو دوں گا. ٹھیک ہے جی, تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اپنے رائٹ بی این بی کے حوالے سے. کچھ نیو ممبرس ہیں, دیکھیں جی نیو ممبر حضرات سن لیں 2 سوالات, اور یہ آپ لوگ بھی دیکھ لیں جی سینئر حضرات. آپ لوگ کہتے ہیں سر ہم اپنے نیو ممبر کو کہاں سے شروع کریں, کیسے گائیڈ کریں کہ وہ ہماری ٹیم کا حصہ بن جائیں. شروع کہاں سے کرنا ہے آپ نے؟ بالکل سب سے پہلے آپ جوائن ہوئے, اس کے بعد ٹریننگ لیں, کیونکہ جب تک آپ کچھ سیکھیں گے نہیں, اب خود کو یہ بھی سی نہیں آتی, دوسروں کو سکھانے کیا جائیں گے. اگلا بندہ تو ماسٹر بیٹھا ہے آگے, اس نے تو ماسٹر کیا ہوا ہے, اب اس کو کیا ہے BC سکھائیں گے آپ؟ ہاں ہر اس قابل ہو جائیں جیسے ہمارے لیڈر ہم نے بنایا, چیمپئن ہیرو لیڈر, بڑے سے بڑے لیڈروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں جی. اب ہمارے, میں ہوں یا نہ ہوں, پہلے ایک ٹائم تھا آج سے 2 مہینے پہلے کہ دہلی کے میں 15 سے 20 میٹنگ مجھ سے کرایا کرتے تھے ہمارے لیڈر حضرات. سر میری میٹنگ ہے, سر میری گوگل میٹنگ ہے, سر میرا فلاں لیڈرز آ رہے ہیں, سر فلاں جوائننگ ہم نے لگائی. آپ نے دیکھا اجتماعی شادیوں کا نام تو سنا ہوگا کہ 40-50 شادیاں اکٹھی ہو رہی ہیں ایک ہی حال میں.
अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट 1 के अंदर हमने इज्तिमाई ज्वाइनिंग्स लगाई हैं, 15-15, 20-20 हर मीटिंग के अंदर एक साथ में ज्वाइनिंग्स लगाई। ये टाइम था, हमें टाइम ही नहीं मिल रहा था। हमारा नाश्ता भी इस टाइम पे शाम के 5 बजे होता था। ये फर्स्ट मंथ की बात कर रहा हूँ। तो इतनी मेहनत की है हम लोगों ने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वही लीडर्स जो कल हमें बुलाया करते थे, आज माशाल्लाह अपनी अपनी मीटिंगें खुद कर रहे हैं, अपने बड़े से बड़े लीडर को संभाल के अपने चैंपियन टीम का हिस्सा बना रहे हैं। फखर है जी, मुझे अप्रिशिएट करता हूँ। और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे मजीद चैंपियन हीरो बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। कई पार्ट 1 में तो बन गए हीरो काफी, और अब पार्ट 2 के अंदर हमने न्यू मेंबरों को लीडर बनाने। वो कहते हैं जी मछली खिलाओ ना किसी को। ये किसने कहा आप शिकार कर करके दूसरों को खिलाओ? ओ भाई शिकारी बना दो, मछली खिलाना ना सिखाओ, मछली पकड़ना सिखा दो। आपने देखा हमने कई लोगों को मछली पकड़ना सिखा दी, बड़ी बड़ी टीमें खुद ही बना ली उन्होंने। अगर मैं उनको मेंबर देता रहता तो उनको तो आदत बन जाती। लेकिन मैंने सख्ती से मना किया, नहीं भाई सीख लें आप आकर, जिस तरह मैं मछली पकड़ रहा हूं आप भी सीखें। कब तक आप मेरे मोहताज रहोगे? 2 मेंबर दे दूंगा, 3 दे दूंगा, फिर आप चौथे पे आके कहोगे सर एक और दे दो। तो हमने थोड़ा सा सख्ती जरूर की, लेकिन उसके रिजल्ट बहुत अच्छे निकले। माशाल्लाह से 30 से 35 लीडर निकले जी पार्ट 1 में। आज मैं देख रहा था 35 लीडर ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी सिस्टम के अंदर जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनका मुकाबला कर सकते हैं। शुरू में तो हम अकेले थे, फिर 2 हुए, फिर 4 हुए, फिर 10 हो गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह 35 से 40 की लिस्टें हमारे जहनों में घूम रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपने मकाम पे काम कर रहे हैं। और जब कभी वो हम उनकी मीटिंग में चले भी जाते हैं, चलें जी कॉपी कर लें, लेकिन कामयाब भी तो हो रहे हैं ना, इस बात की हमें। और माशाल्लाह से ये गूगल मीट पे कम से कम 20-20, 25-25 लोगों की मीटिंग लेने लग गए। वो लोग जो जीरो थे, जो कहते थे सर राइट बीएनबी क्या चीज है, कैसे लोगों को बताएं, आज माशाल्लाह इज्तिमाई तौर पे मीटिंगें कर रहे हैं। वो कौन से लोग हैं? जिन्होंने फॉलो किया, अदब के दायरे में रहे, जैसा कहते रहे करते रहे, चुप करके चलते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने के अंदर इस काबिल बना दिया कि अब वो किसी के मोहताज नहीं है, अपने नीचे इस काबिल हो गए कि अपने जैसे कई लीडर पैदा कर सकते हैं। ये लीडर, इसको कहते हैं असल लीडरशिप, कि उनकी केयर भी हमने की। और अब अल्हम्दुलिल्लाह खुशी इस बात की हो रही है, वो भी अपने ग्रुपों के अंदर केयर कर रहे हैं, अपने रिवॉर्ड रख रहे हैं। जिस तरह हमने शुरू में बड़े लीडरों ने रिवॉर्ड रखे, आज वो लीडर अपने अपने ग्रुपों में जाके अपनी अपनी स्कीमें चला रहे हैं। भाई इतने डॉलर का इनाम, वाह यार ग्रेट, जबरदस्त। तो अभी तो 3-4 महीने गुजरे हैं, अभी तो कहानी बहुत बड़ी है। अभी तो कहते हैं ना शबीर गाजी साहब पार्टी तो अभी शुरू हुई है भाई। अभी तो देखना पार्टी में मजा क्या क्या आने वाला है, क्या क्या खाने वाले हैं। तो इसी तरीके से तो अल्लाह पाक आप सबको भी कामयाब करे जी। लेकिन फिर मैं आपको कहूंगा अदब का दायरा ना छोड़ें। अगर सीनियर डांटता भी है आपको, अगर क्लास, मुझे एक चीज बताएं, आप सारे स्कूल पढ़े हुए हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो स्कूल ना गया हो। सबके सामने पहले तो कान पकड़वा के डंडे मारते थे अब तो खैर डंडे का वो दौर चले गए, कुछ जगह पे अभी भी इस्तेमाल। उस टाइम तो आपने बुरा बनाया, डंडे मारते थे, टीचर मुंह पे भी थप्पड़ मारता था, सबके सामने बेइज्जती भी कर देता था, दूसरे दिन फिर स्कूल चले गए। लेकिन हमने यहाँ पे कुछ लीडरों को शुरू में देखा कि अगर हमने उनकी इस्लाह के लिए उनको डांट भी दिया, मुंह बना के बैठ गए। तो ये देखें कि वो मुझे क्यों डांट रहे। यकीन करो मेरा सर कभी मारता भी था ना, ये मेरी बचपन की पता नहीं कुदरती खानदानी विरासत में कुछ चीजें मिलती हैं। तो बचपन में तो हमें बुरा लगता था सही लेकिन जब हम ये 6ठी-7वीं क्लास में गए ना, तो जब भी सर ने हमें डांटा ना, तो बाद में मुझे एहसास होता था कि 40 बच्चों में क्या मुझे क्यों डांटा उसने। तो इसका मतलब है सर के दिल में मेरी कोई इज्जत है, कोई मकाम है, वो चाहता है कि मैं फेल ना हो जाऊं। ये मैं अपने आप को रात को सोचता था लेटे। अब वो चीज फिर ज्यादा होती गई। तो अगर मुझे आप कोई सर डांट भी दे, मेरा सीनियर डांट भी दे, यकीन करो गुस्से में अगर मुझे गाली भी दे तो मैं उसका शुक्रिया अदा करूंगा मुस्कुरा कर कि सर शुक्र है कि आप मेरा एहसास करते हो। क्योंकि हर बंदे को गाली नहीं दी जाती, हर बंदे को डांटा नहीं जाता। जो कोई कर रहा है तो करे, ना करे तो ना करे। सीनियर का गुस्से होना भी ये समझो आपके फायदेमंद है, ठीक है। और आपने देखा कि हमने तो बड़े बड़े लीडरों को यहाँ पे ठीक ठाक डाला। मैं मुज़मा साहिबा नहीं कहती
کہ سر نے جتنا مجھے ڈانٹا آپ کو تو ڈانٹا ہی نہیں ہوگا اتنا, لیکن اس ڈانٹ کی فائدہ کیا ہوا؟ آج وہ پاکستان کی ٹاپ اسٹار لیڈیز ہیں. وہ لوگ جو ذرا سی ڈانٹ پہ یا اپنی انسلٹ سمجھ کے ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں, وہ سبق سیکھ لیں میم عظمیٰ صاحبہ سے, کہ وہ خود کہتی ہیں کہ سر جتنا آپ نے مجھے ڈانٹا ہے شاید کسی نے مجھے زندگی میں اتنا نہیں ڈانٹا. لیکن اس ڈانٹ کے اندر بھی راز کیا نکلا کہ آج وہ فخر سے کہتے سر آپ کی ڈانٹیں کام آ گئی, اگر آپ نہ ڈانٹتے تو شاید میں ادھر ہی بیٹھی رہتی. آپ کے سامنے ہے جی, زندہ مثال ہے. بعض دفعہ تو میں غزالہ کے اوپر غصے ہو جاتا تھا, مجھے پتا تھا کہ یہ بات صلاحیت لیڈرز ہیں, غلطیاں کریں گے یہ لوگ, غلطی کو ہم نے پیار سے بھی کچھ صحیح کی, کچھ جگہ پہ ڈانٹ بھی ضرورت پڑی تو ہم نے ڈانٹا بھی ان کو, لیکن انہوں نے برا نہیں بنایا یار, سلوٹ ہے ان لوگوں کو. فیمیل ہو کر بھی اکثر وہ کہہ سکتے ہیں سر آپ کون ہوتے ہیں مجھے ڈانٹنے, یہ تو ڈیسینٹرلائز میں کروں یا نہ کروں, لیکن انہوں نے مصروفیت کے باوجود ہماری ڈانٹوں کو بھی برداشت کیا. لیکن ڈانٹوں کا جن جن کو ڈانٹے پڑی ہے نا جی, یہ میں نے دیکھا ہے, اوئے ہوئے ریکارڈ توڑے انہوں نے پھر اس کے بعد, کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی کہ سر سپورٹ تو کرتے ہی کرتے ہیں, ساتھ میں جو یہ ڈانٹ ہے نا ان کی, یہ پھر ایسی ڈانٹ ہوتی ہے کہ شاید زندگی میں نہ بول سکیں یہ لوگ. لیکن اس کے پیچھے راز کیا ہے کہ ماشاءاللہ وہ جو ڈانٹ ہماری اس کو کامیابی پہ پہنچا دیتی ہے, وہ ایک دھکا ہوتا ہے آگے بڑھانے کا. تو اسی طریقے سے زندگی میں کبھی آپ لوگوں سے میرا واسطہ پڑ جائے تو یہ سمجھ لینا کہ یار اس میں ہمارے لیے کوئی بھلائی ہے. صرف جائز کام میں غلطی قابل قبول, یہ یاد رکھنا. جائز کام کر رہے تھے, غلطی ہو گئی, کوئی بات نہیں, انسان ہے, مجھ سے بھی غلطیاں آگے بھی ہوں گی, ابھی بھی ہوئی ہیں, لیکن سدھارا. ناجائز میں اگر آپ لوگ غلطی کر دیں, یاد رکھنا وہ آپ کا اور میرا آخری دن ہوگا. گروپ میں نظر نہیں آئیں گے آپ لوگ, پھر جنگل میں جائیں, کریں جو کرنا ہے آپ لوگوں نے, پھر ہماری ٹیم کا حصہ نہیں ہے. اعلان کروں گا گروپ کے اندر کہ یہ بندہ ہماری ٹیم کا حصہ نہیں ہے, ماریں اس کو لیفٹ. تو اس لیے اپنے آپ کو بالکل سیدھا رکھیں. جائز کام میں پورے لیڈر آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گے, کھل کے سپورٹ. دیکھیں جی کامیاب ہونا ہے نا ہم نے, تو ناجائز کام کرنے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا. جب آپ ایک سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں, پیچھے سپورٹ ہو رہی, کیئر ہو رہی ہے, تو اس کے مطابق آپ چلتے رہیں, بہت جلدی کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو نیو ممبر کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ ابھی نیو ہیں, ان لوگوں کو رول کا نہیں پتا. تھوڑے سی اور بتا دوں, جو لوگ ہمارے ٹاپ لیڈر گروپ میں نئے شامل ہوئے ہیں وہ کیا کریں گے؟ ایک تو وہ اپنا لنک شیئر نہیں کریں گے, کسی دوسری کمپنی کا لنک شیئر نہیں کریں گے, اور اپنا نمبر شیئر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی, یہ یاد رکھیے گا. اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو لیفٹ کر دیا جائے گا. اسی طریقے سے فیمیل کے پرسنل میں جا کے میسج نہیں کریں گے, یا کسی میل کے پرسنل میں جا کے دوسرا پروجیکٹ شیئر نہیں کریں گے. یہ سختی سے منع ہے. ٹھیک ہے, اس چیز پہ آپ نے فالو کرنا ہے. بعد میں یہ نہ کہنا کہ سر آپ نے ہمیں بتایا نہیں. ہاں, اگر آپ ان چیزوں کو فالو کر لیں گے تو آپ, میں اکیلا ہی نہیں, دوسرے لیڈر بھی آپ کو سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو کامیابی کے منزل پہ پہنچا دیں گے. تو اس لیے کہتا ہوں بار بار, باادب رہنا, ہمارے سینئر حضرات کی رسپیکٹ کرتے رہنا, ایڈمن حضرات جس طرح آپ کو کہتے ہیں اس کو فالو کرتے رہنا, تو انشاءاللہ ہم سب کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہوگی. اور آپ دیکھیں گے جس طرح 3 مہینے میں ہماری کافی خواتین آگے ترقی کر کے نکلی ہیں, جینٹس حضرات کافی ترقی کر کے نکلے, تو آپ لوگ بھی ایک دن کا, آج آپ نیو ہیں کوئی بات نہیں, اگر آپ تھوڑا لیٹ بھی آئیں, سفر ابھی بہت لمبا ہے. آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ کے آنے کی وجہ سے سسٹم مزید زبردست ہو کر آ رہا ہے, اور آپ ڈائریکٹ اس سسٹم میں جا رہے ہیں جو کہ ڈبل پاور کے ساتھ آ رہے ہیں. یہ نیو لوگوں کو میسج دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ لکی ہیں کہ آپ ایک ایسے, جو پہلا پارٹ 1 تھا اس سے کئی گنا ڈبل ہو کے یہ سسٹم آ رہا ہے, اور آپ اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں. جوائننگ میں جلدی نہ کرنا 15 تاریخ سے پہلے, کوئی بات نہیں. آج 27-28 تاریخ ہو گئی ہے, یہ 17-18 دن اور برداشت کر لینا. مجھے پتا ہے کہ آپ سے صبر نہیں ہو رہا, کئی لوگوں کو صبر نہیں ہو رہا, لیکن تھوڑا سا صبر کر لو گے تو آپ یہاں سے بہت زبردست انکم کر لو گے. اور ایک انکم نہیں کر پاؤ گے, ڈائریکٹ انکم کے, لیول انکم کے, ریوارڈ کے انکم اور رائلٹی کی انکم, 4 طریقے سے. وہ کہتے ہیں نا 4 اطراف ہیں, چاروں طرف سے ڈالر کی برسات ہوگی آپ کے اوپر. ٹھیک ہے جی,
تو اس لیے اپنے آپ کو ذہن میں سب سے پہلے تو آپ اپنا فوکس بنائیں. جیسا مس مہک نے ٹارگیٹ بنایا ہے, میں اکثر کہتا ہوں جی ہماری بھی کامیابی کا کیا راز تھا, ہم نے اپنے ٹارگیٹ بنائے. جتنے لیڈر ہیں انہوں نے اپنے اپنے طور پہ ایک ٹارگیٹ بنائے, ان کو ہم ہدایت دیتے رہے, یہ اس کو فالو کرتے رہے, اور کامیابی ان کے قدم پہ آ کے بیٹھ گئی گھر میں آ کے. اب ماشاءاللہ سے اگلا قدم اٹھائیں گے, رائلٹی میں چلے جائیں گے, اس کے بعد $3,000 کا وہ لے لیں گے. نیچے ٹیمیں بہت بڑی بن رہی ہے, جیسے نیچے لیول اپ گریڈ ہوں گے چھکے لگیں گے ان کے گھر میں آ کے ڈالر کی. کسی کو $500 جا رہا ہے, کسی کو $1,000 جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے 10واں لیول $1,000 سے زیادہ کا ہو گیا. اب اگر یہ لوگ اوپر کھول لیں گے, یہ لوگ اوپر کھول لیں گے اب, تو جو نیچے سے جو لیول اپ گریڈ کرے گا, چاہے وہ 10ویں لیول سے, 15ویں لیول سے, 20ویں لیول سے, اگر بیچ میں کسی نے نہ کیا ہو تو کیسے $1,000 ان کو نہیں آئیں گے؟ بالکل آئیں گے. 90 لیول سے $500 نہیں آئے گا ایک بندے کا. اور 10ویں لیول میں, سوری 12ویں لیول میں کتنے بندے؟ 4,000 لوگ $4,000 دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اور اب تو 12ویں لیول تو کچھ بھی نہیں رہا. پہلے تو ہم 12واں بڑا کہتے تھے, اب اس سے بڑے بڑے آ گئے. 13ویں کے اندر 8,000 ٹیم بیٹھی ہے آپ کو ڈالر دینے کے لیے. 14ویں کے اندر اس سے ڈبل لگا لیں, 15ویں کے اندر اس سے ڈبل لگا لیں. تو ایک ایک لیول آپ کو یہاں پہ کمرہ بھر دے گا ڈالروں سے. آپ کی اتنی بڑی بڑی انکمیں بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پر, انتظار کر رہی ہیں آپ لوگوں کا. اب صرف سیریس ہو جائیں آپ لوگ کہ بھئی ہم نے صرف کمانا ہے دنیا میں. اب سارے فضول کے کام ختم کر دیں, بالکل ختم کر دیں. آپ ایک ہی فوکس رکھیں, سب سے پہلا ٹارگٹ بنائیں کہ پہلے فیز میں ہم نے کتنا کمانا ہے, دوسرے فیز میں کتنا کمانا ہے. زیادہ یہ نہ کہنا کہ بہت زیادہ, کیونکہ جو لوگ بہت زیادہ کیا سوچتے ہیں نا, وہ کچھ بھی وہ کہتے ہیں نا کنگال کے کنگال ہی رہتے ہیں. لیکن جو لوگ ٹارگٹ بنا لیں گے, بھلے آپ چھوٹا ٹارگٹ بنا 50 لاکھ کا بنا لیں, کروڑ کا نہ بھی بنا سکیں. جو نیو لوگ ہیں ان کو کہہ رہا ہوں, جو سینئر حضرات ہیں وہ کروڑ سے کم نہ بنائیں, کیونکہ ہم آپ کو کروڑ پتی بنا کے ہی دم لیں گے. یہ بیچ میں سفر نہیں چھوڑیں گے آپ لوگوں کا, چلتے رہیں گے آپ لوگوں کے ساتھ, دھکا دیتے رہیں گے, دھکا دیتے رہیں گے. دھکے سے مراد سپورٹ ہے میری, وہ دھکا نہ سمجھ لینا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سینئر حضرات 1 کروڑ کا ٹارگٹ جیسا ہم نے پہلے رکھا تھا وہی رکھیں گے. جو نیو حضرات ہیں وہ کم سے کم 50 لاکھ کا اپنا ٹارگٹ رکھیں. جو بالکل ہی نیو لوگ ہیں, جن کا ابھی نیا نیا اکاؤنٹ بنے ہیں, وہ صرف اپنے 10 لاکھ کا ٹارگٹ رکھ لیں. 10 لاکھ کے ٹارگٹ سے نیچے بات نہیں کرنی. یہ کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے, سسٹم کے لیے غریبی ہے. ٹھیک ہے جی. میں ان نیو ممبر کو, ان میل فیمیل کو جو بالکل ابھی نیو ہیں, تو یہ 10,000 روپے غریبی کے طور پہ آپ اپنا ٹارگٹ بنائیں گی. کبھی یہ نہ سمجھنا بہت بڑی انکم ہے 10 لاکھ, کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ چھوٹا سا ٹارگٹ, پہلی سیڑھی اچیو کر لو گی, اگلی سیڑھی آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی 50 لاکھ کی. جب 50 لاکھ پہ پہنچ جاؤ گے تو پھر آپ 1 کروڑ کا ٹارگٹ نہیں کرو گے, پھر آپ کو سارا تجربہ ہو جائے گا, پیسے آپ کے پاس بہت زیادہ آ چکے ہوں گے, پھر آپ 2.5-3 کروڑ کا ٹارگٹ بناؤ گی آپ. لیکن ہمارے جو نیو حضرات, سوری سینئر حضرات ہیں, وہ اپنا ٹارگٹ 1 کروڑ پہ رکھیں گے, اس سے نیچے کا اپنا ٹارگٹ نہیں رکھیں گے. اور 1 کروڑ تک انشاءاللہ ہمارے سفر اور آپ کا سفر مل کے ہی رہے گا. اور ہم جس طریقے سے اب پہلے فیز میں پارٹ 1 کے اندر ایک بہت بڑا گروپ ہمارا کامیاب ہوا, پارٹ 2 کے اندر سینئر حضرات جو کسی مجبوری کی وجہ سے رہ گئے تھے, ٹھیک ہے جی, ان کو ہم ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لانے کی کوشش کریں گے. اور انشاءاللہ بڑی کامیابی کی طرف اکٹھا یہ قافلہ چلے گا انشاءاللہ. تیار ہیں جی؟ ہاتھ کھڑا کر لیں, کون کون تیار ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں جی. چلیں جی, شبیر قادری صاحب, ابرار صاحب, چلیں ماشاءاللہ. چلیں جی, ہماری دعائیں اللہ پاک ہمیں اسی طریقے سے پیار محبت اور ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے اس منزل پہ پہنچائے جس پہ ہم سب کو ایک امید ہے کہ ہم نے وہاں تک پہنچنا ہے. سب سے بڑی منزل ہماری جو ہے وہ رائلٹی میں, ٹھیک ہے جی, رائلٹی میں پہنچ جائیں, تھوڑا سکون مل جائے گا ہم سب کو, کیونکہ ڈیلی ڈالر آنا شروع ہو جائے گا. پھر ہم کام نہ بھی کریں تو ہماری دیہاڑی لگتی رہے گی, ٹھیک ہے. ایک دیہاڑی تو یہ لگتی رہے گی, دوسرے نمبر پہ جو ریوارڈ ہمیں آتا رہے گا دوسری دیہاڑی وہ لگتی رہے گی, تیسری دیہاڑی کون سی لگے گی؟ جو ہم ڈائریکٹ ممبر لگاتے رہیں گے, کیونکہ یہ سلسلہ تو اب جاری رہے گا آپ کا. کبھی کوئی آج جوائن ہو جائے گا, کوئی کل ہوگا, کوئی 2 دن کے بعد, کوئی 20 دن کے بعد, کوئی نہ کوئی آتا رہے گا. کیونکہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑی کمیونٹی اب پارٹ 2 میں داخل ہونے والی ہے. ابھی تو 5 لاکھ آئے ہیں نا جی,
5 लाख से प्लस कम्युनिटी आई है 3-4 महीनों में। और अभी तो देखो सालों साल में कितने लोग आते रहेंगे। अभी तो आपके रिश्तेदार बाकी हैं जिनको आपने ज्वाइन नहीं कराया, अभी तो वो लोग बाकी हैं, आपके क्या कहते हैं बहन भाई बाकी हैं जो अभी तक आप ज्वाइन ही नहीं कर पाए। कई लोगों ने तो मेरी मीटिंग लेकर ज्वाइन करने शुरू कर दिए बहन भाइयों को। अच्छी बात है जी, देखें जो चीज आप अपने लिए पसंद करते हैं बहन भाइयों के लिए भी क्या करें, ठीक है। कल को दुआ तो देंगे। देखें कल को बहन की शादी हो जाती, फर्ज करें शादी नहीं हुई, उसका भी बना दें। जिनकी शादी हो गई बच्चे वाली है हमारी बहन है, उनका भी बना दें। उनको भी तो पैसों की जरूरत होगी, बहनोई का भी बना दें, कजनों का भी बना दें। कितनी बड़ी टीम आपके इर्द गिर्द रिश्तेदारों के फारिग बैठी है अभी। और मैं देख रहा था कुछ लोगों ने कहा सर मैंने अकाउंट बनाने शुरू कर दिए रिश्तेदारों में, तो वो उधर से काफी टीमें बनाने शुरू। अच्छी बात है जी, आप भला कर रहे हैं रिश्तेदारों का, अपने रिश्तेदारों का भला करना भी तो सवा नेकी है ना। तो आप लिस्ट बना लें, जिस तरह मैंने मीटिंग में कहा था, एक लिस्ट बनाए, अपने घर से शुरू करें। उसके बाद ताए चाचे मामे नाने उनकी लिस्ट बना लें, उनकी आने वाली जो नस्ल है उनकी लिस्ट बना लें। तो ये देखें जो लोग कहते हैं हमसे टीम नहीं बनती, मैंने एक तजर्बा किया जी, अब मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत अच्छी माशाल्लाह से एक्टिव लीडर्स माशाल्लाह बनने वाली हैं। वो अक्सर शुरू में मुझे कहती थी सर टीम नहीं बन रही, टीम नहीं बन रही। मैंने जानबूझ के उससे पूछा कोई सिस्टर, जी मेरी एक सिस्टर है, मैंने कहा मेरी बात कराएं। बात कराने कराते मैंने उसका अकाउंट बना दिया। वो सामने बैठी हो यार, मुंह देख रही है, सर ये क्या चीज है। मुझे बड़ी हंसी आई, सिर्फ एक सिखाना था कि देखें बाज दफा आपके कदमों में आपका मेंबर बैठा है और आप बाहर शहर में ढूंढ रही हो कि मेंबर नहीं मिल रहा, मेंबर नहीं मिल रहा। मैंने उसके पास बुला के उसको साथ बिठा के उसकी ज्वाइनिंग डायरेक्ट मैंने लगाई कि उसको एहसास हो कि यार अगर आज एक मेंबर चला गया तो मेरे तो इस तरह और भी रिश्तेदार हैं, ये बहन है, कितने लोग और हैं साथ साथ। हालांकि मैं इसकी जगह उसको 2-3 मेंबर दे दूंगा, वो मैंने सिर्फ एक सबक सिखाने के लिए कि एक नई चीज सीखे, न्यू मेंबर थे कि इस तरह भी हो सकते हैं। चलें जी, मैसेज करने की जरूरत, कुछ राज राज ही रहने दें, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग अपना ये ना हो कि किसी दिन मैं आप पे छापा मारूं और आपसे पूछूं हाँ जी अब्बा जी से मेरी बात करो और मैं आपके अब्बा जी का अकाउंट अपने लिंक से बना लूं। ये याद रखना, मेरा कभी कभार मूड हो जाता है तो मैं इस तरह भी वर्किंग शुरू कर देता हूँ। चल यार इस मेंबर को थोड़ा सा सबक सिखाते हैं, तो किस लिए कोशिश करें अपनी अपनी फैमिलीज, अपने रिश्तेदारों को, दूर के रिश्तेदार या मोहल्लेदार, मैं कहता हूँ 40-50 मेंबर तो यही आपके आसपास हैं। जब वो लोग काम करेंगे, अगर वो एक मेंबर भी आपको ला दें तो टीम डबल हो गई। और अगर जब वो 2 मेंबर जोड़ेंगे, उनको यही कहोगे ना यार सिर्फ 2 ही जोड़ दें बस। जब वो 50 लोग 2 मेंबर जोड़ेंगे तो कौन बताएगा आपकी कितनी टीम हो जाएगी। कोई एक बंदा बताए जरा, आज आपके दिमाग को देखना चाह रहा हूँ कितना तेज। जी बताइएगा। 100 जी कितनी? 100। चलें जी, और कौन बताएगा? गलत जवाब है। कौन सही जवाब? दोबारा रिपीट करना। सवाल यह है कि आपने अपने रिश्तेदारों में 50 अकाउंट लगा दिए, बहन भाई से लेके नाने मामे ताए चाचे के बच्चों के अकाउंट लगा दिए, और उन बंदों ने 50 लोगों ने 2-2 बंदे ज्वाइन करा दिए, तो आपकी टीम कितनी की हो जाएगी? 150। वेरी गुड। ये कौन बनते हैं? मैंने बोला सर। अरे वाह शबीर साहब, क्लैपिंग जी शबीर साहब के लिए। देखें जी 50 बंदे तो आपने जोड़े, और जब वो 2-2 जोड़ेंगे 50 बंदे तो 100 हो जाएंगे ना। तो 150 की टीम तो आपने यही बना ली थी मोहल्ले में, गली कोचों में। हम लोग फिर रहे अमेरिका, जापान, इंडिया में टक्कर मार रहे हैं। ये है कि नहीं है? तो सिस्टम बहुत आसान है जी, हर बंदा अफोर्डेबल है। 1000 रुपए स्टूडेंट भी दे सकता है, हाउस वाइफ भी दे सकती हैं, आपके रिश्तेदार भी दे सकते हैं। लेकिन कुछ रिश्तेदार ऐसे मिलेंगे, यार चल बना देना बाद में दे दूंगा, तो कोई बात नहीं, रिश्तेदार है, अगर आप बना भी दोगे तो वो एक तो आसान हो जाएगा, पैसे तो डॉलर तो आपको ही आने ना, वही डॉलर वापिस आपके पास आ जाएंगे, और उसके ऊपर आपने 1000 रुपए का कर्जा भी कर दिया, वो सारी उम्र आपका वो भी रहेगा। ठीक है, तो कभी कभार इस तरह कर लिया करें, हर जगह ना किया करें, इस तरह लॉस भी हो जाएगा, लोगों को आदत पड़ जाएगी मुफ्त खोर की, कभी कभार। और जो वाकई देखें कि वाकई जरूरतमंद है उसका ख्याल रखें। चलें जी, कुछ सवालात ले लेते हैं, कदीर साहब को ले लेते हैं जी। जी कदीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर।
جی وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے؟ بالکل اللہ. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر شکر سر. ہے جی. کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں سر سوال تو نہیں ہے سر. ماشاء اللہ شیئرنگ کیا بہت آپ کریں گے؟ آپ گروپ کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بس سر میں گروپ کو یہی دینا چاہوں گا. ابھی تقریباً 10 سے 12 دن ہے اور ڈیلی بیسس پہ تقریباً 4 سے 5 بندوں کو ڈیلی بیسس پہ فزیکل ٹریننگ دیں اور زیادہ تر فیملی ممبر کو دیں. فیملی ممبر نہیں ہے تو کم سے کم باہر تو تقریباً فزیکل ٹریننگ ضرور دیں. گڈ. اور جلد سے جلد یہ تقریباً اس 15 تاریخ کو بے تاب سے انتظار ہے سر. اللہ انشاء اللہ ہماری کامیابی انشاءاللہ اس بار چیمپئن ڈائریکٹر پر ہے. بالکل سر. نہیں ماشاء اللہ اس دفعہ بہت اچھے لیڈر نکلیں گے جی. تیاری کر کے بیٹھ گئے یہ لوگ اور جو لوگ تیاری نہیں کر رہے وہ پھر دوبارہ پیچھے رہ جائیں گے. تو ہماری تو کوشش ہے جو آگے بڑھنا چاہ رہا ہے پھر ان کا ہاتھ پکڑیں گے نا. جنہوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا سر مجھے اٹھاؤ اوپر تو پہلے ان کا حق بن جائے گا پھر. اور پھر بعد میں شاید یہ موقع نہ بھی ملے جو تقریباً آج موقع ملا. سر 50 ممبرس تو ہونے چاہیے. 50 کے نیچے اگر 50 کے نیچے 2 بھی کر لیے تو سب مطلب 150 تو ہو گئے. اگر بالکل جی ہم نے 150 کے نیچے 150 کے نیچے اگر سب نے 2 ممبر بھی لگا لیے تو 450 ہو جائیں گے. بالکل زبردست جی. بالکل زبردست. فارمولا چل رہا اور ہو جگہ پہ. 450 کا ڈبل لگا. 450 نے اگر ڈبل کر دیا 2 ممبر لگا دیے سر تو پھر تو سر 1000 پلس ہو جائے گی سر. بھائی پھر ان کی ٹیم چل پڑے گی. پھر ان کو ایٹو پہ ٹیم آ جاتی ہے. جب آپ کے 500-600 لوگ ہو جاتے ہیں نا یا 250 بھی ہو جاتے ہیں پھر جی آپ کا جی بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. کافی لیڈر نکل آتے ہیں آپ کی ٹیموں میں. وہ خود چلا رہے ہوتے ہیں آپ کی ٹیموں کو. جی جی سر. چلیں تھینک یو سو مچ قدیر صاحب. آپ میم فوزیہ صاحب آئی ہیں آج آپ کے جی جی لیڈر؟ سر. سر سے میٹنگ میں موجود ہے. جی جی میم فوزیہ صاحبہ کیا آپ لیڈر بن چکی ہیں؟ آپ نے بڑا زبردست اعلان کر کے ہمیں خوش کیا تھا. دوبارہ اعلان کر دیں جی نئے ممبر کو. جی سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی سر. تو سر ابھی میرے جو ممبر ہیں نا وہ فرسٹ ڈیٹ تک انہوں نے مجھے ویٹنگ پہ لگایا ہوا ہے. فرسٹ کے بعد انہوں نے مطلب جوائننگ کروانی ہے اپنی ڈالر وہ کوئی بھیجیں مسئلہ گے. نہیں ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. ممبر تو پائپ لائن میں آ گئے ہیں نا. ہاں جی وہ تو آ گئے ہے. تو بس یہ ہے کہ ابھی میں ویٹ پہ ہوں. 1-2 دن بس رہ گئے ہیں پیچھے. تو باقی یہ ہے کہ اپنے والی تو پوری کوشش ہو رہی ہے جیسے ہی لوگوں کو بتا رہے ہیں. اب آگے جو اللہ کو ذرا ہمارے نیو لیڈر کو بتائیں کہ اب میں کیا بن چکی ہوں. سر میں لیڈر ہوں. تیری خیر بن چکی ہو نا. جی بن چکی ہے سر. اب آگے چیمپئن بننا ہے انشاء اللہ تعالی. وہ تیری خیر. دیکھیں جی یہ وہ لڑکی یہ وہ میم ہے. جب یہ جوائن کروا رہے تھے ان کا اپلائن نے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا. ہم نے جوائن کروایا قدیر صاحب کے ساتھ اور آج یہ کل انہوں نے پچھلی میٹنگ میں کہا تھا سر اب میں لیڈر بن چکی ہوں. یعنی آٹومیٹک ان کے منہ سے نکلا. تو یہ دیکھیں کیسے لیڈر نکل رہے ہیں چیمپئن ٹیموں کے اندر. الحمدللہ اس طرح نکلتے رہیں گے. تو ہماری دعا ہے جی اللہ پاک ان کو کامیابی عطا فرمائے. میم فوزیہ کوئی میسج دینا چاہیں گی آپ؟ سر بس یہی ہے کہ اپنی والی پوری کوشش کرے. باقی مدد اللہ کی ہے. تو ہم اپنے والی بالکل تو بے پوری شک. کوشش انشاء اللہ تعالی کریں گے تو آگے 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 جانا ہے انشاء اللہ تعالی. پہلے بس دیکھو جی آج انہوں نے کتنا بڑا بات کی ہے کہ وہ فیمیل جو کہتی تھی سر میں ٹیم کیسے بناؤں گی آج وہ تقریباً دیکھو 1.5 مہینے کے اندر کہتی سر میں چیمپئن بن کے دکھاؤں گی. واؤ گریٹ گریٹ یار. جی زبردست. جی اللہ پاک آپ کو چیمپئن کا ڈائریکٹر بھی بنائے اور ٹائٹن بھی بنائے انشاءاللہ. باقی جی سپورٹ ہماری ساتھ ساتھ رہے گی اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو ٹائٹن میں رائلٹی انکم میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ. جی ماہر صاحب کو لے لیتے ہیں ہمارے کراچی سے گریٹ لیڈرز ہیں. جی ماہر صاحب جی بتائیے گا کیا کہنا السلام چاہیں علیکم گے؟ سر. جی وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے؟ جی بالکل ایک دم زبردست. اچھا سر آج میرے ساتھ میٹنگ میں ایک لیڈیز آئی ہیں اور اسپیشلی ان کو میں یہاں پہ یہ دکھانے آیا ہوں کہ ہمارے پاس یہاں پہ جو لیڈیز ہیں ان کے 2 سر ہیں. 2 یعنی کہ جن کے جو بازو ان کے 4 بازو ہیں تاکہ وہ دیکھ لیں. کیونکہ انہوں نے مجھے کہا جی کہ میں ایک لیڈیز ہوں تو میں ان کو دکھانے لایا ہوں کہ چیمپئن کے اندر جب آپ آئیں گے تو یہاں پہ 2 سر والی لیڈیز ہیں. شاید ان کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ جو کامیاب عورتیں ہوتی ہیں ان کے سر 2 ہوتے ہیں بازو 4 ہوتے ہیں. لیکن ان کی یہ جو ڈاؤٹ ہے ان کے دماغ کے اندر یہ ان کا کلیئر کرنے کے لیے لایا ہوں اور امید کرتا دیکھیں ہوں جی میری بات بھی سن رہی ہوں گی. جی جی ضرور بالکل جی. میم کو ذرا مائک آن کروائیں. جی میری سسٹر اگر میری آواز سن رہی ہیں تو اپنا مائک آن کریں.
نیچے یہ ہاتھ کا نشان بنا ہوا اور مائک کے اوپر کراس کا نشان ہے. جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کی آواز آنے شروع ہوگی اور آپ آسانی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. جی تھوڑا بول سکتی ہیں اگر آپ کامیاب ہونے کے لیے آئے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو کامیاب کریں گے. جیسا بھی آپ نے میم فوزیہ کی بات سنی کہ میں 1.5-2 مہینے میں چیمپئن بن گئی, کامیابی کی سیڑھی پہ چل پڑی ہوں, تو اسی طریقے سے آپ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بھی یہاں پہ کامیاب کریں گے. آپ اکیلے نہیں ہو, بہت ساری خواتین ہیں جو کامیاب ہوئی ہیں ہمارے ساتھ آنے کے بعد. اور ابھی میں اگر آپ لائیو سننا چاہتے ہیں تو میں ڈاکٹر صاحبہ کو لیتا ہوں. ڈاکٹر کومل صاحبہ نے ہینڈ ریز کر. جی کومل صاحبہ, آپ کیا کہیں گے فیمیلز کے بارے میں؟ کیا آپ کامیاب ہو رہی ہیں ڈاکٹر کومل صاحبہ؟ مائک یس آن سر, کیجیے. گڈ ایوننگ. گڈ ایوننگ, گڈ ایوننگ. کیسے ہیں سر؟ جی ایک دم ہیپی ہیپی زبردست. اچھا سر, آپ کا ہیپی ہیپی ہم لوگ ڈبل ہیپی ہو ہم بھی جاتے ہیں. ہیپی ہو جاتے ہیں. گڈ. جی بتائیے یس گا. سر. یس سر, میں تو رائٹ بی این بی میں آ کے بہت خوش ہوں. اچھی ارننگ ہوتی ہے سر. اور میں یہ میسج دینا چاہوں گی سب کو کہ فرض کریں, جو میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس تھوڑا سا شیئر کروں گی جی جی سر, اگر آپ اجازت دیں. جی فرض جی کریں. ضرور ضرور کریں. جی سر, دیکھیں سر, فرض کریں کہ اب ہم لوگ ایف ایس سی تک پڑھتے ہیں. ایف ایس سی تک تو بیسک اسٹڈی ہے نا, ایف ایس سی تک تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہوتا ہے. تو اگر ہم پڑھتے ہیں جیسے بھی کر کے, گورنمنٹ پڑھتے ہیں, پرائیویٹ پڑھتے ہیں, پڑھنا تو ہے, اس میں بھی ہم لوگ فیس لگا کے آتے ہیں. ساتھ میں ہمارے اکیڈیمک اسٹڈی ہوتی ہے, اکیڈمیز وغیرہ جانا ہوتا ہے, یا انٹرنیٹ سے پڑھنا, جیسے بھی کر کے وہاں پہ ہمارے اتنے لاکھوں کروڑوں کا خرچہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم لوگ آگے کی سوچتے ہیں کہ ہم نے ابھی بھی بس پڑھنا ہی ہے. پھر بھی ہم لوگ پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں, کتابیں ڈھیروں کتابیں ہم لوگ پڑھتے ہیں, راتوں کو جاگ جاگ کے ایگزامس کی تیاری, اتنی ڈپریشن لے کے, ٹھیک ہو گیا. لیکن یہاں بی ایس پی کر کے ہم لوگ پھر بھی نا اپنی فیملی پہ ڈپینڈ رہتے ہیں. ان کو 1 روپیہ بھی نہیں دے سکتے فی الحال, ابھی تک بھی. اور پھر آگے جائیں تو فرض کریں کہ اب ہم نے جی, ہمارا دل کر رہا ہے کہ ہم لوگ میڈیکل میں جانا چاہتے ہیں, تو میڈیکل میں بھی جائیں. فرض کریں ہم نے ایف ایس سی کیا ہے یا بی ایس کیا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ چلو ایم بی بی ایس نہیں کرتے یا پی ایچ ڈی نہیں کرتے, تو ہم لوگ جی بھائی ڈپلوما ہی کر لیتے ہیں. لیٹ سے ایکسپوز میں بات کر رہی ہوں, جی ٹھیک ہے. جی 2 ایئر جی ڈپلوما ہم لوگ کرتے ہیں. 2 ایئر ڈپلوما میں بھی سر 2-4 سال پہلے کی بات ہے کہ 2.5 لاکھ یا 3 لاکھ کی بات تھی نا, تو وہ اتنی فیس بول رہے تھے. اب کی بات کریں تو اب تو سر وہ کافی آسمان کو چھو رہا ہوگا. وہ ڈپلوما جس کی میرے خیال میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے 2 ایئر کا. اچھا, اب 2 ایئر کو کرنے کے بعد بھی چانس نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے نا تو گورنمنٹ جاب ملے, یا پرائیویٹ بھی اگر ملے تو وہ بھی اتنی اچھی نہیں ملے گی. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جو ہوتی ہے ایجوکیشن, وہ آپ کو یہ نہیں کہتی کہ بھئی ارننگ آپ نے کیسے کرنی ہے یا کیسے کمانا ہے. آپ کو سیلف انڈیپینڈنٹ نہیں بناتی. سیلف انڈیپینڈنٹ بناتا ہے تو وہ آپ کا اسکل, صرف آپ کا اسکل, جو ٹیلنٹلی آپ کے پاس انیشیلی بائی گاڈ آپ کو گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے. میں تو یہی کہوں گی کہ سر جو اسکل ہے نا اس کا سلام ہے بس. میں نے اپنی لائف میں بہت سارے ایسے لوگ دیکھے سر, وہ اتنے ویل ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں لیکن سر ان میں عقل 1% بھی نہیں ہوتی سر. لیکن میں یہی جی کہوں گی, بالکل صحیح کہا. بالکل سر, جی میں یہی کہوں گی کہ جو اسکل ہے نا وہ ہمیں ویل مینر اور ویل ایجوکیٹڈ بناتا ہے ریدر دین کے ایجوکیٹڈ پرسن. ہم لوگ ہم لوگ اتنا پڑھ کے بھی ہمارے پاس اتنا نالج نہیں ہوتا سر کہ اسکل بندے کے ساتھ ہم لوگ مقابلہ کر سکیں. ہم ابھی میڈیکل اس میں, لیکن آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہم لوگ اتنا اسٹرگل کرتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میٹنگ میں بھی کافی سارے ڈاکٹر لوگ ہوں گے, میڈیکل اس میں سے فیلڈ میں سے ہوں گے. کتنی پڑھائی ہم لوگ کرتے ہیں دن رات جاگ جاگ کے, کہ ہماری آنکھیں جو ہوتی ہیں نا وہ بھی ساتھ دینا چھوڑ جاتی ہے نا, اتنا ہم لوگ پڑھتے ہیں. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ سر رائٹ بی این بی نے ہمارے لیے ایک بہت اچھا ہمیں سپورٹ دیا ہے کہ بھئی ایک ہاتھ دے دیا ہے کہ نہیں بھئی اب ہم لوگ کر سکتے ہیں. ہمارے آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہم لوگ جو مطلب بڑے ہوتے ہیں نا, سبلنگ میں سے بڑے ہوتے ہیں, مطلب بہن بھائیوں میں سے بڑے ہوتے ہیں,
وہ یہی چاہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے کچھ کریں. لیکن اگر وہ سبلنگ ہی اپنی فیملی پہ ڈپینڈیڈ ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اب میری فیملی نے ابھی تک وہ مجھے اتنا سپورٹ کرتے ہیں، اتنا مجھ پہ انویسٹ کرتے ہیں، لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں میں کب ان پہ انویسٹ کروں گی. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ بھئی ہاں آئی کین ڈو اٹ. گڈ، زبردست زبردست، ویری گڈ. دیکھیں جی، رائٹ بی این بی کے آتے ہی جیسے ہی ان کا جنہوں نے جوائن کیا، اب لائف سن رہے ہیں ان کے منہ سے کہ اب ان کی جو سوچ ہی چینج ہو گئی کہ اب میں سپورٹ کروں گی ان کو. تو رائٹ بی این بی اتنا کچھ دے جائے گا کہ پھر آپ کو کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کو دینے کی ضرورت پڑے گی. میں کتنے دوں. جی زبردست صاحب. میم کومل صاحبہ، گریٹ. آپ کی سوچ کو سلام ہے جی، ماشاءاللہ بہت اچھی پوزیٹیو سوچ ہے آپ کی، اور ہماری دعائیں ہیں اللہ پاک آپ کو اس میں کامیاب کرے. کوئی اور میسج دینا چاہیں گے؟ یس سر، میں تو یہی کہوں گی کہ جو بھی مجھے سن رہے ہیں، جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے، ایک بار نا ایک بھائی تھے ادھر، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بولنے کا بہت شوق ہے. تو میں بھی یہی کہوں کہ مجھے بھی بولنے کا بہت شوق ہے، لیکن میں زیادہ مطلب اس طرح سے میٹنگ میں یوں بولتی نہیں ہوں. لیکن یہ ہے کہ مجھے بولنے کا کافی شوق ہے. اچھا، اور سر میں صرف ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ ہمیشہ لائل رہیں. فیملی سے بڑھ کر آگے آپ کو کوئی نہ، صرف آج کل لوگ جو ہے آپ کے ساتھ ہاتھ آپ کے ساتھ نہیں ملاتے، وہ آپ کی حیثیت کے ساتھ ملاتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ. بالکل. اور سر آج کل تو وہ سین ہی نہیں ہے. میں نے تو یہ آبزرو کیا سر، جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ بس آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور جن کا پلان شادی کی طرف ہے ان کا پلان شادی کی طرف ہے، اور جن کا پلان کریئر پہ ہے وہ ان کا کریئر کی طرف. میں نے تو یہ دیکھا ہے سر، اور جی سیکھا بھی ہے بہت کچھ. جی بالکل بالکل صحیح کہا جی. آپ کا تجربہ بالکل صحیح ہے جی. ہماری دعائیں ہیں جی. بالکل آپ، اللہ پاک آپ کو اتنا دے کہ آپ اپنی فیملی کو تو کیا، رشتہ داروں کو بھی سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں آپ لوگ. چلیں جی، یس ہم سر. نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر کومل صاحبہ. تھینک اور یو سر، اب آپ بولنے کا موقع دیتے ہیں، ہمارے لیے بہت جی بڑی ضرور بات ہے. جی. آپ کا بنیادی حق ہے جی. دیکھیں، آپ بولیں گے نہیں تو لیڈر کیسے بنیں گے؟ آج آپ اگر جی سر. 20-25 لوگوں میں اتنا بول رہی، کل کو آپ کے نیچے بڑی بڑی ٹیمیں آئیں گی، اس ٹائم پہ آپ کیا کریں گے؟ تو یہ ہم ایک سیکھنے کا موقع دے رہے ہیں آپ لوگوں کو. یہاں پہ ہم دیکھیں وہ میٹنگ نہیں لیتے، یہ دراصل ہماری ایک بیٹھک ہے جس میں ہم سیکھتے سکھاتے ہیں. میں بھی کئی چیزیں سیکھتا ہوں آپ لوگوں سے میٹنگ کے دوران، کچھ چیزیں سکھا رہا ہوتا ہوں. کئی لوگ ڈیلی آتے ہیں، کچھ نیو لوگ بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی سیکھ جاتے ہیں. تو پیار محبت کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ہم لوگ اسی طریقے سے سیکھتے سکھاتے رہیں گے، اور اسی سیکھتے سکھاتے میں ہی انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. جی یس سر. تھینک یو سو مچ. سر جی آج ابھی میرے ہم ایک لیتے ہیں جی. ممبر بھی آئے ہیں. سر ایکسکیوز می، جی 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 آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. سر آج میرے ایک نیو ممبر بھی آئے ہیں سر، مسٹر جمشید نام ہے. اوکے اوکے جی، ہم ان کو بھی ٹائم دیں گے، اور انشاءاللہ اوکے. ان سے بھی ہم کچھ چیزیں سیکھیں گے یا ان کو سکھائیں گے. وہ ہمارے مہمان ہیں جی، اور مہمانوں کو انشاءاللہ ہماری ایک روایت رہی ہے کہ ہم ایک عزت دیتے آئے ہیں جی، اور عزت بھی دیں گے اور نالج بھی دیں گے انشاءاللہ، اور سپورٹ بھی کریں گے. جی ماہر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دوبارہ اپنے ہینڈ ریز کیا، ذرا شارٹ ٹائم میں بتائیے گا کیا کہنا چاہ رہے ہیں. سر میں نیو جوائننگ کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کامیابی بغیر محنت کے مل جائے گی تو ایسا ممکن نہیں ہے. جی بالکل صحیح کامیابی کے لیے کہا. محنت اور مسلسل محنت کی ضرورت ہے، پھر جا کے جی کامیابی ملتی ہے. جی اور بالکل. انشاءاللہ آپ کے پلیٹ فارم، کوئی بھی دوست آپ کو اگر یہاں پہ لے کے آئے لیکن وہ درست جگہ پہ آپ کو لے کے آیا ہے، اور انشاءاللہ جو خواب آپ اپنی آنکھوں میں لے کے آئے ہیں انشاءاللہ وہ خواب آپ کے یہاں پہ پورے ہوں گے. جی سر، بس یہی کہنا چاہوں گا. تھینک یو ماہر صاحب آپ کے. جی شبیر قادری صاحب ہمارے ایک بزرگ ہستی ہیں جی ماشاءاللہ، اور اتنی بڑی عمر میں بھی ریگولر میٹنگ لینے آتے ہیں جی ماشاءاللہ، اور ایک اچھے لیڈر بن گئے. جی شبیر قادری صاحب. جی السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ جی جی بالکل خیریت سے سر. وعلیکم السلام یہ تو رحمۃ آپ کا اللہ. نا بڑا پن ہے سر، یہ تو آپ کا بڑا پن ہے سر، آپ کا شکریہ. مہر بھائی صاحب کہہ رہے تھے یہ رائٹ بھی جو واحد سسٹم ہے جس میں اتنی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی یار، نیو لوگوں کو لیے بھی. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کا سینئر چلیں جو وہ کام کرتا ہے نا، وہ آپ کے نیچے آٹومیٹک ٹیم بن گئی ہے. میرے نیچے ایک دوست ہے
یہ میرے اپنا ملک صاحب سن رہے ہیں، ملک عارف صاحب، تو اس کے نیچے اس نے دو لوگ لگائے ہیں، اور اس کے نیچے 30 لوگوں کی ٹیم بن گئی ہے. وہ 2 لوگوں نے کام نہیں کیا، میری وجہ سے اس کے نیچے 30 لوگوں کی ٹیم بن گئی ہے. یہ تو اتنا پیارا سسٹم ہے، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ بالکل جی، اتنا پیارا. ان کا نام بابا یوسف ہے، یوسف. ایک منٹ عارف بھائی، 1 منٹ بات کرنے دیجیے پلیز آپ. جی قادری صاحب. یہ تو اتنا پیارا سسٹم ہے. میں مہر بھائی کی بات پہ جو ہے نا، نیو لوگوں کے لیے بھی اتنا کام کرنے کی ضرورت نہیں، 2 لوگوں کے لیے ضرورت ہے. اور ان لوگوں نے بھی کام نہیں نیچے کیا، میری وجہ سے اس کے نیچے، اور اس کو فائدہ بھی ملا، اس کو بیلنس بھی ملا. میں نے جی اس سے بالکل بات صحیح کی. کہا میں قادری صاحب. جی تھینک یو قادری صاحب، بہت زبردست آپ نے بات کی ہے کہ یہاں پہ یہ واحد ایسا سسٹم ہے کہ جہاں سے آپ کے سینئر کی طرف سے بھی ٹیمیں آ جاتی ہیں. لیکن ماہر صاحب کی بات بھی بالکل صحیح ہے. جی دیکھیں، شروع میں آ کے صرف 2 بندوں پہ ڈیپینڈ نہ رہیں. وہ رائٹ بی این بی ہمیں کہتا ہے کہ جتنا بڑا پیسہ چاہیے اتنی محنت کر لیں. آپ کی بات بھی صحیح ہے کہ جی کچھ لیڈر آ جاتے ہیں جو ٹیموں کو آگے تک لے جاتے ہیں اور آپ کو سپورٹ ہو جاتی ہے وہاں پر. تو لیکن محنت ہم نہیں چھوڑیں گے. ٹیمیں ہماری نہیں چاہے نہیں 10,000 کی ٹیمیں بن جائیں، محنت کرنا تو ہم نے چھوڑنا سیکھا ہی نہیں نا. کیا فرض کریں، آج آپ دیکھیں دھرم پال سر ہو گئے، کے سر ہو گئے، کروڑ پتی بن گئے، 10 کروڑ روپے کما لیے. لیکن کیا انہوں نے محنت چھوڑ دی؟ نہیں، اور زیادہ محنت کر رہے ہیں. ان کے نیچے 15,000 20,000 کی ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، لیکن اور زیادہ محنت کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ وہ فزیکل میٹنگ کر رہے ہیں، کبھی ہوٹل میں جا کے، کبھی لوگوں کے پاس جا کے، ہوائی جہازوں میں سفر کر رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ. یہ کیا ہے؟ یہ محنت ہی ہے. نہیں بھائی، ہم نے یہاں پہ نہیں رکنا، کروڑوں پہ نہیں رکنا. اب اربوں کی کہانی شروع ہو گئی ہے ان کی. اب وہ اربوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو محنت تو ہے نا جی سر. سر، تو جی محنت تو سر، بھائی جی وہی سر. بات ہے. اگر آپ کو تھوڑا پیسہ چاہیے تو بھی محنت کر لیں، زیادہ پیسہ چاہیے تو زیادہ محنت کر لیں، سسٹم آپ کو زیادہ پیسہ دے دے گا. جی ٹھیک ہے نا سر، جی؟ جی جی چلیں، تھینک یو جی سو جی. مچ قادری شبیر صاحب. ملک عارف صاحب کو لے لیتے ہیں جی، آپ کے گریٹ لیڈر ہیں. جی ملک عارف صاحب، جی کسور سے. السلام علیکم جی، قادری جی صاحب وعلیکم بہت السلام. شکریہ. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے موقع دیا بولنے کا. بس وہی سر، ہم وہیں پہ کھڑے ہیں کہ سسٹم کب سٹارٹ ہو اور کب ہم جو ہے وہ جوائننگ کا سلسلہ شروع کریں اور اپنا کام شروع کریں. محنت تو سر کسی بھی کام میں کرنی پڑتی ہے، ویسے تو بندہ کامیاب نہیں ہوتا. کامیابیوں کی سیڑھیوں پہ چڑھنے کے لیے جو نا سٹیپ بائی سٹیپ اوپر جانے کے لیے بندے کو جو ہے وہ اپنے قدم کو چلانا پڑتا ہے، تھوڑا سا آسرا کرنا پڑتا ہے، اپنی طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اپنے وسائل کا استعمال کرنا پڑتا ہے. تو رائٹ بی این بی میں آ کے سر، ایک تو ہمیں ڈالر ملتے ہیں، پیسہ ملتا ہے، دوسرا ہمیں پیار ملتا ہے آپ جیسے لوگوں کا، سینئر کا، جونیئر کا، سبھی کا، جو ایک فیملی بنتی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں تقسیم ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا سسٹم پورے پاکستان میں اور کوئی نہیں ہے، جس میں تھوڑی سی انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ اپنا کام کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو آپ نے اگر ترقی دینی ہے تو کسی نے آپ کو ترقی نہیں دینی. سب سے بڑی جو خوبی ہے نا اس سسٹم میں، وہ یہ ہے کہ اگر بندہ ایک پولیس ملازم بنتا ہے، اس کے بعد وہ ہیڈ کانسٹیبل بنتا ہے، پھر اس کے بعد وہ تھانے دار بنتا ہے، اس کے بعد وہ سب انسپیکٹر بنتا ہے، پھر سب انسپیکٹر کے بعد ایس ایچ او لگتا ہے، پھر وہ ڈی ایس پی بنتا ہے. تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ کام کرتا ہے، تو اس کو ایک عرصہ لگتا ہے اس میں. لیکن یہ واحد وہ کام ہے جس میں ہم نے خود، کسی نے ہمیں ترقی نہیں دینی، اعلیٰ حکام نے ہمیں ترقی نہیں دینی، ہم نے اپنے کام کے ذریعے خود ہی اپنے آپ کو ترقی دینی ہے. اور ساتھ ساتھ ہم نے اتنا زیادہ وقت بھی نہیں، جتنی تیزی کے ساتھ ہم کام کریں گے اتنی تیزی کے ساتھ ہم ترقی کریں گے. پہلے ہم چیمپئن بنیں گے، پھر ڈائریکٹر بنیں گے، پھر ہم مطلب آئیکن پہ جائیں گے، یا مطلب جتنے بڑے لیول پہ ہم جائیں گے اپنی محنت کے ساتھ ہم نے جانا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ تھوڑے سے وقت پہ تھوڑی سی انویسٹمنٹ لگا کے اگر کوئی کام دنیا میں ہے کوئی ایسا، تو ہم اس کو بدل کے وہ کر لیتے ہیں. لیکن اس وقت جو ہے وہ رائٹ بی این بی ایک اللہ کی ایسی نعمت ہے جس سے نہ صرف جو ہے وہ پاکستان میں فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، بلکہ پوری دنیا میں
مختلف ممالک میں بیشتر ممالک میں لوگوں نے اس کو جوائن کر لیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس سسٹم کو سمجھیں اور اس سسٹم کو ایک دن بھی لیٹ نہ کریں, اس کو فوری جوائن کریں تاکہ ہم اپنا اور اپنی نسلوں کا جو ہے وہ فائدہ کر سکیں. جی تھینک یو ملک عارف صاحب, بہت زبردست بات کی ہے جی. دیکھیں ایک پولیس کی مثال آپ نے بہت اچھی دی ہے, انہوں نے محنت کر کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے رینک کو اچیو کرتے ہیں. یہاں پہ تو کم ٹائم کے اندر آپ ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. بہت زبردست بات کی ہے ملک عارف صاحب, اور انشاءاللہ یہ ایک اچھا پوائنٹ تھا تو لوگوں کو میسج چلا گیا ہے اور یہ فالو بھی کریں گے. جی نیکسٹ ہم لے لیتے ہیں مس سارا صاحبہ کو. جی ماشاءاللہ جی, آج ان کو ایک پوسٹ انہوں نے شیئر کی, اتنی زبردست پوسٹ شیئر کی جی, جو میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہے کہ ہمارے چیمپئن ہیرو جو اپنی پوسٹ, بلکہ میں کہوں گا کہ جی تھوڑا سا اسکرین شیئر کر کے بھی دکھائیں. مس سارا صاحبہ ذرا مائک آن کیجیے گا. جی سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر کیسے ہیں آپ؟ جی ایک دم ہیپی, شکر اللہ پاک کا. جی سر میں نے شاید وہ گروپ کے بجائے آپ کے نمبر پہ فارورڈ کر دی تھی. کوئی بات نہیں, دیکھیں کوئی بات نہیں, ٹیسٹنگ کے لیے آپ نے دے دی, لیکن وہ میں چاہوں گا کہ اگر آپ اسکرین شیئر کر کے ایک دفعہ دکھا دیں کہ دیکھیں جی. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے گروپ کے اندر بڑے چھپے چھپے ہیرے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ماشاءاللہ اتنی زبردست پوسٹ بنائی ہے کہ یار اتنے بڑے بڑے لیڈروں نے بھی بنائی, لیکن جو پوائنٹ انہوں نے اپنی اس کے اندر ڈالے, کیا کہتے ہیں اپنا پوسٹ کے اندر, تو میں کہتا ہوں آپ, میں نے ان کو پھر کہا کہ یہ گروپ میں شیئر کریں, نمبر وہاں سے ڈیلیٹ کر دیں اپنا, تاکہ لوگ اپنے اپنے نمبر لکھ کر اپنے فیس بکوں پہ سوشل میڈیا پہ لازمی ڈالیں. جی اگر ہے تو لے کے آئیے گا جی اس کو, اور میں بلکہ میں کہوں گا یہ گروپ یہ جب میں نے پہلے آپ کو سینڈ کی تھی یہ وہ ہے, تو جو میں نے بعد میں سینڈ کیا اس سے میں نے نمبر ہٹا دیا تھا. پھر تو وہ گروپ میں شیئر کیا آپ نے؟ نہیں مجھے یاد ہی نہیں رہا. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, آپ میٹنگ کے بعد بھی کر سکتے ہیں, کل بھی کر سکتے ہیں, دنیا بھی نہیں بھاگی جا رہی, یہ کل بھی آپ کو یہ گروپ ملے گا آپ کو ادھر ہی. میری اسکرین شیئر نظر آ رہی ہے؟ ہاں جی نظر آ رہی ہے کسی کو؟ ہاں جی کریں اسکرین شیئر. جی بالکل اسکرین نظر آ رہی ہے سر. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ, آپ اس کے صرف تصویر پہ نہ جائیں, نیچے جو ورڈز ہیں نا ان کے وہ ذرا آپ پڑھیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کوئی بندہ پڑھ کے سنائے جی سارا کے علاوہ. جی ہم دھوکہ نہیں بلکہ کام دیتے ہیں, ہم مجبوریوں کا فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ مجبوریوں سے نکالتے ہیں. ابھی پروفائل میں دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور ثبوت دیکھ کر کام کا آغاز کریں. دیکھیں جی ماشاءاللہ ان کا جو پہلا الفاظ ہے کہ ہم دھوکہ نہیں دیتے, ہم کام دیتے ہیں. واو گریٹ. مجبوریوں کا فائدہ نہیں کیا کہتے ہیں اٹھاتے, بلکہ مجبوریوں سے نکالتے ہیں لوگوں کو. کتنے لوگ مجبور ہیں یار دنیا کے اندر, پیسوں کے حوالے سے بات کریں, کوئی کس کام میں مجبور ہے, کوئی, تو ساری کی جڑ جو ہے وہ پیسہ ہے. ان کے پاس پیسہ آ جائے تو وہ ماشاءاللہ سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, ان کی مجبوریاں ختم. تو کلیپنگ ہونی چاہیے اسپیشل جی. میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایسے پوزیٹیو پوائنٹ انہوں نے اپنے ڈالے کہ جو دوسروں کو متاثر کریں گے. یہ تو زبردست جی, یہ ہماری ماشاءاللہ سے آنے والے ٹائم کی ایک گریٹ لیڈر لگ رہی ہیں ہمیں. بہت جلدی یہ ماشاءاللہ اسکرین پہ آئیں گی, چیمپئن ٹیم کا حصہ بنیں گی اور چیمپئن ہیرو بن کے نکلیں گی. کچھ میسج دینا چاہیں گے مس سارا ہماری ٹیم کو؟ جی سر میں میسج ضرور دینا چاہوں گی. دیکھیں جب ہم ایک پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بہن بھائیوں کی طرح کام کریں. آپ کو چاہیے کہ ہماری عزت کریں اور ہمارا حق ہے کہ آپ سب کی عزت کرنا. لیکن اگر آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہم لوگوں کو ہرٹ کریں گے یا ہم لوگوں کو کوئی تکلیف دیں گے, دیکھیے کچھ لوگ کمزور بن کے نا وہ یہاں سے بھاگ جائیں گے. وہ یہی کہیں گے نا کہ ہماری کوئی عزت نہیں کر رہا, ہمیں کوئی عزت نہیں دے رہا. لیکن اگر آپ لوگ ہمیں اچھے سے سمجھیں گے, عزت دیں گے, اپنی بہنوں کی طرح سمجھیں گے, تو ہم بھی خوشی سے کام کریں گے, ہم بھی آگے بڑھ پائیں گے. ہم بھی کچھ بن کے جو ہے نا یہاں سے سب کو کچھ کر کے دکھائیں گے, تاکہ ہمارے اوپر بھی کوئی فخر محسوس کرے کہ ہم نے بھی کچھ کیا, یا ہم آگے گئے, یا ہم کسی حد تک جا سکتے ہیں. ہم عورتیں ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم چپ کر کے گھر میں بیٹھ جائیں. ہم بھی آپ کی طرح آگے جانا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے لیے نا آپ سب کو نا ہمیں سمجھنا ہوگا,
हमारी इज्जत करनी होगी और हमें अपनी बहनों के जैसा दर्जा देना होगा। और अगर आप सब ये कर लेंगे ना तो फिर हमारे लिए इससे बढ़ के और कुछ भी नहीं है। बाकी जो है ना सब खुश रहें और मेरी दुआ सबके लिए है कि मैं ये नहीं कहती कि मैं कामयाब होकर यहाँ से निकलूं, मैं चाहती हूँ कि सब लोग यहाँ से कामयाब होके जाएं, सब लोग कामयाब हों और अपने लिए अपने घर वालों के लिए कुछ सोचें। तो बाकी सर ये है कि इंशाल्लाह काम के हवाले से तो सबके सवाल सुन रहे हैं तो साथ साथ क्लियर हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं चैंपियन तो क्या मैं डायरेक्टर तक मैं कहती हूँ मैं पहुंच जाऊं। वेरी गुड, क्लैपिंग होनी चाहिए जी इनकी सोच पे बहुत कि जल्द माशाल्लाह, कोशिश है। जबरदस्त जबरदस्त जी। चैंपियन पे अगर आपका ट्रैक्टर का टारगेट है तो हम हेल्प करेंगे माशाल्लाह जी। हमारी ग्रेड लीडर मैम उज़मा साहिबा वो भी मीटिंग में आ चुके हैं, दीगर लीडर भी बैठे हुए हैं माशाल्लाह। और जहां तक आपने एक बात की इंशाल्लाह सर। कि जी एक फैमिली की तरह हम एक बहन समझें, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें फख्र है, हमें अपने लीडरों पे फख्र है जो हमारी टीम चैंपियन टीम के मुखलिस लोग हैं। उन्होंने हमेशा अपने बहन ही समझा है ग्रुप में तमाम फीमेल्स को। और अब देख रहे हैं वो सिस्टर कह के बात कर रहे होते हैं। कोई एक आधा शैतान बंदा आ जाता है तो उसका फिर हम इलाज भी कर देते हैं। ये सारे भाई आपके साथ हैं जी, टेंशन ना लें। अगर कोई मसला इस तरह कभी आने वाले टाइम में आ भी जाए तो फिर आप देखेंगे कि आपके कितने भाई आपके ग्रुप में आपके साथ खड़े होंगे, आप अकेली नहीं सर हो। यही चीज होती है ना कि इंसान को फिर डर नहीं होता किसी चीज का और वो यही समझता है कि मैं एक फैमिली के साथ मिलके काम कर रहा हूँ। तो जी जी बाकी आपका सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह मैं डायरेक्टर तक हाँ, जरूर पहुंचूंगी और मैं इनको सबको पहुंच के दिखाऊंगी। वाह, क्लैपिंग जी, जबरदस्त क्लैपिंग माशाल्लाह। मैंने कहा था कि आने वाले टाइम की एक ग्रेट लीडर हैं जी माशाल्लाह मैम सारा, और ग्रेट लीडर बन के दिखाएंगी। बस इनका जो तहिया होता है ना, इरादा कि मैंने बनना है, तो फिर वो बंदा बन जाता है। तो अल्लाह पाक जी इनको डायरेक्टर भी बनाए, टाइटन भी बनाए। और जहां तक इन्होंने बात की जी, बिल्कुल आप हमारे ग्रुप में शामिल हैं। अब हम आपकी दिल की अथाह गहराइयों से, कहते हैं ना, दिल की आखिरी गहराइयों से भी आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं जी। अगर आपको कभी कोई इस तरह का मसला आ जाता है तो बिल्कुल आप ग्रुप में शेयर करें। हमारे तमाम एडमिन, तमाम लीडर्स, तमाम मेंबर्स आपके साथ साथ खड़े होंगे। किसी की मजाल के आपकी तरफ कोई आंख उठा के भी देख ले तो आप बिल्कुल आजादाना तौर पे काम करें हमारे साथ। इस ग्रुप में खुल के काम करें आप लोग। हमने देखा है कितनी फीमेल जो तरक्की की है आज, जिन्होंने तरक्कियां की हैं हमारे साथ मिलके, उन्होंने आजादाना तौर पे काम किया है। छोटी मोटी प्रॉब्लम आई तो उन्होंने खुद फेस कर लिया, ज्यादा मसला बना तो उन्होंने हमारी सपोर्ट ली और हमने उनको मसले को हल करके उनको फिर मौका दिया काम करने का। तो सेफ हो रही है तो कामयाब हो रही है ना, खुल के काम कर रही हैं वो। जी सर। ठीक है, तो आप बस सर टेंशन आपकी ना लें सपोर्ट हो तो पूरा। इंशाल्लाह हम भी आगे जाएंगे। जी जी जरूर, मैं तो, हम कहते हैं कि हमारी चैंपियन टीम का आखिरी बंदा भी कामयाब हो। हम तो उसके लिए जंग लड़ रहे हैं कि आखिरी बंदे को कैसे कामयाब कराने। वहां तक हमारी सोच है, हमारे एडमिन की, हमारे लीडरों की, कि चैंपियन टीम दुनिया में छा जाए। आपकी अभी से मिसालें दी जाती हैं चैंपियन टीम की, तो आने वाली टीम में कितनी बड़ी मिसालें आप लोगों की दी जाएंगी। चलें, थैंक यू सो मच मिस सारा। थैंक यू हमारी सर। दुआएं, हमारी सपोर्ट आपके साथ साथ, बल्कि हमारी तमाम ग्रुप्स की जो जो 3000 लोग आ चुके हैं, उन सबकी सपोर्ट आपके साथ। जी सर, थैंक यू। चलें जी, हमारी पाकिस्तान की एक और ग्रेट लीडर्स, जानी पहचानी शख्सियत, सबके जहन में नाम आ गया होगा, मैम उज़मा साहिबा आ चुकी हैं जी। और इनको मैं दावत दूंगा कि आज हमारी महफिल में खवातीन ज़्यादा हैं। आपकी वजह से, आपके बोलने से उनको एक हौसला अफजाई होती है कि देखें, फीमेल अगर मैम उज़मा जा सकती हैं उस मकाम पे, तो हम क्यों नहीं पहुंच सकती। मैम उज़मा साहिबा माइक ऑन कीजिएगा अगर आप इजी हैं तो। उज़मा साहिबा आवाज आ रही है? जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। जी सर, एक्चुअली मैं दवाई लेने गई हुई थी तो मीटिंग तो अटेंड कर ली थी, हैंड फ्री लगा कर यूज कर रही थी मोबाइल, तो मैं वहां बोल नहीं पा रही थी। तो मैं कह रही थी सर कोई अब बात मुझे नहीं, अभी थोड़ी देर हुई है घर डांट पे। ना दें, डांट ना दें, कहीं पुरानी डांट याद ना आ रही हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी सर, क्या कहते हैं आज आप? हमारे ग्रुप में काफी फीमेलों का इजाफा होता जा रहा है। आने वाली मेंबर को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि कामयाब कैसे होंगे आप? तो यही चीज है
کہ اپنے سینئرز کو فالو کریں, اپنے سینئرز کی بات مان کر چلیں, اور انشاءاللہ ایکٹیو رہیں گی, کام کرتی رہیں گی تو انشاءاللہ کامیابی کہیں نہیں جائے گی انشاءاللہ. اور دل لگا کر کام کریں. آپ بھی تھوڑا اپنا بھی تو بتائیں, کامیاب کیسے ہوئی ہیں آپ؟ پاکستان میں نام ہو گیا, پوری دنیا میں نام بڑھتا جا رہا ہے آپ کا, کیا ایسا کام کیا کہ جس میں آپ اتنی مشہور ہوتی جا رہی ہو؟ سر آپ کی بات مانیے, سچ پوچھیں تو مجھے تو اتنا کچھ نہیں آتا تھا, بس آپ نے جیسے جیسے کہا میں نے کیا, اللہ کا شکر ہے. اور مجھے کچھ بھی نہیں تھا پتا سوائے اتنا کہ مجھے نیٹ ورک مارکیٹنگ کرنی ہے. تھوڑی بہت نیٹ ورک مارکیٹنگ آتی تھی. دھوکے تو سب نے کھائے ہوئے ہیں, اور آن لائن کام کے پیچھے جھوٹ فراڈ تو جیسے فرض ہے ان پر نا, تو پاکستان میں تو ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہی ہوتا ہے. باقی رائٹ بی این بی کو میں واقعی میں بھی یہی کہوں گی کہ یہ نعمت ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ ہم لوگوں نے اب تک برداشت کیا نا, اس کا صلہ یہ ہمیں رائٹ بی این بی کے طور پر ملا ہے, کہ اللہ کا شکر ہے یہاں سے ہم نے اچھی ارننگ کی ہے, کامیابیاں ملی ہیں, یہاں تک پہنچے ہیں. آپ کی بہت زیادہ سپورٹ, آپ نے بہت زیادہ اچھا لے کے چلے مجھے, آپ مجھ جیسے بندے کو لے کے چلے ہیں, میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. سر میں انشاءاللہ جیسا آپ آگے بھی کہیں گے ویسے ہی کروں گی. باقی اپنی ایفرٹ بھی ہوتی ہے ایک انسان کی, خود انسان سویا رہے اور بولے بھائی آپ کر دو کام, ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. آپ لوگ خود اپنی ایفرٹ بھی کریں. جب تک آپ محنت نہیں کریں گے, خود اگر اپنی لگن نہیں دکھائیں گے, تو پھر کوئی زبردستی بھی گھسیٹنے کرنا تو آپ نہیں گھسیٹ پائیں گے, نہیں آگے چل پائیں گے. بس یہی چیز ہے. تھینک یو سو مچ میم عظمیٰ صاحبہ جی, اس میں آپ کی محنت زیادہ ہے جی, ہم نے تو راستہ دکھایا, اور کیا کہنا آپ کو. اللہ پاک آپ کو اور زیادہ ترقی دے جی, اور آپ اسی طریقے سے آپ کو عزت دولت شہرت سب کچھ آپ کو ملے, اور آپ کے گھر میں آ کے آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائیں ساری چیزیں, اور انشاءاللہ پہنچیں گی جی. کامیابی پہنچ گئی تو عزت بھی مل رہی ہے, وہ بھی آ گئی ہے, دولت شہرت بھی ماشاءاللہ مل رہی ہے. یہ آپ کی محنت ہے جی. دیکھیں ہماری تو دعائیں سپورٹ ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی, لیکن آپ کی محنت زیادہ رنگ لے کر آتی ہے. تو یہ آپ کی محنت ہے کہ, اور آپ کی وجہ سے کافی فیمیل آپ کے پیچھے دیکھ کے ان کو حوصلہ ہوا, ان کو ہمت ملی, اور ماشاءاللہ جی آپ کے دیکھ ہم دیکھ میں وہ لوگ بھی کامیاب ہو گئے. فیمیلز کے تھینک یو سو ساتھ مچ. مشکل ہوتا جی ہے, جی کیونکہ کچھ گھر کی روک ٹوک, کچھ گھر کے معاملات, گھر کی مجبوریاں, ذمہ داریاں, اور پھر باہر والوں کا جو خاص طور پہ ان کا کریکٹر ہوتا ہے, جیسے کہ مس میم عائزہ بھی کہتی ہیں کہ بہت کچھ فیس کرنا ہوتا ہے. اس کو کس طرح سے ہم فیس کرتے ہیں یہ ہم ہی جانتی ہیں فیمیلز, کیونکہ مرد حضرات کے لیے میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی کام مشکل ہوتا ہے, تنگ کرنا, فیمیلز کو پریشان کرنا, مگر وہ لوگ اتنے فخر سے کرتے ہیں جیسے ان کو سکھایا گیا ہو باقاعدہ. بہرحال اس کو فیس کرنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے, اس کو لے کے چلیں, پریشانی کوئی بھی نہ لے اس میں. جو فیمیلز آئیں گی اس میں ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ سر آپ کے ساتھ ہیں, تو بے فکر ہو کے ورکنگ کریں. جو کوئی ایسا آپ کو فیل کرے کہ مطلب آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ مطلب آپ کوئی پریشان کر رہا ہے, سیدھا بلاک کر دیں, بحث نہ کریں. آپ لوگ, یہی آپ کی کامیابی کا راز ہے کہ مطلب آپ ان کے ساتھ بحث نہ کریں. بحث کریں گی تو آپ کو کام پہ روکا جائے گا. ظاہر سی بات ہے کوئی بھی گھر والے ایسا نہیں چاہیں گے کہ ہماری فیمیلز کو کوئی پریشان کرے, تو بحث سے بہتر ہے بلاکنگ, بلاک کر دیں اور کام جاری رکھیں. تھینک یو سو مچ میم عظمیٰ صاحبہ. یہ بتائیں دوائی لینے کیوں گئی تھی؟ طبیعت تو صحیح ہے, بچے کی طبیعت خراب ہوئی ہے, کس کی دوائی لینے گئی؟ ٹھنڈ کا اثر ہو رہا تھا تو میں نے کہا ٹائم سے میڈیسن لے لوں. وہ اوکے پھر اوکے, اس کا سردی کا اثر. چلیں جی, اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے جی. کیئر کریں, سردی کا عروج پر ہے, سب لوگ اپنی اپنی کیئر کریں, سردی سے بچیں, اپنا کمبل وغیرہ کا رات کا استعمال, اور دن میں اپنی جرسیاں, جیکٹیں, چادریں جو بھی اس کا استعمال لازمی کریں آپ لوگ, تاکہ آپ سردی سے بچ سکیں. چلیں جی, تھینک یو سو مچ میم عظمیٰ صاحبہ, آپ نے بہت اچھا گائیڈ لائن دی ہمارے آنے والے نیو ممبروں کو. تو جی جمشید صاحب کو ہم لیتے ہیں جی. جمشید رانا صاحب مائک آن کیجیے گا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کو سر میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی, دونوں کانوں میں. جی جمشید بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے, اور میں اس کومل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہے نا مجھے, آج دوسرا دن ہے یہ میٹنگ اٹینڈ کر رہا ہوں ان کے توسط سے. جی جی. تو ویسے تو میں نے گزشتہ کافی ٹائم این جی اوز میں کام کیا, فیلڈ میں کام کیا, اور میں کوآرڈینیٹر رہ چکا ہوں.
تو ڈور ٹو ویری ڈور گڈ. وزٹ بھی بہت کی ہے، اسسمنٹ بھی بہت کی، بہت سارے کام کیے. پورے جو بلوچستان ہے اس میں 2022 میں جو فلڈ آیا اس میں بھی فیلڈ میں کام کیا. یہ جو آپ بات کر رہے تھے ڈور ٹو ڈور وزٹ کی، میں اس پہ بات جی. کرنا چاہوں گا. وزٹ تو میں نے بہت کی ہے، مگر اس کے ہاں بارے میں ہم ڈور ٹو ڈور وزٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں اور لوگوں کو ہاں کس ایک طرح سے گائیڈ کر سکتے ہیں؟ ایک اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں جی، آپ نے ڈور ٹو ڈور کسی مارکیٹنگ کے لیے کی ہوگی، کسی پروڈکٹ کے لیے، جو بھی آپ ڈور ٹو ڈور لوگوں سے ملے، جا کے بتایا، سیم اسی طریقے سے آپ رائڈ بی این بی کو جب سیکھ جائیں گے پھر آپ مارکیٹ میں نکل سکتے ہیں. سر ہمارا یہ سسٹم آیا ہے، آپ اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ یہ کریں گے تو آپ کی انکم ڈبل ہو. دیکھیں جی، کوئی بھی بڑا بزنس مین ہے دنیا کا، دیکھیں بل گیٹس کے پاس کتنی دولت آئی، وہ پھر بھی کام کرتا رہا. اگر ہم جی رائٹ بی این بی میں دیکھیں، اس ٹائم پہ لوگوں نے کروڑوں روپے چھاپے 15 کروڑ 10 کروڑ پہ لوگ پہنچے 3. لیکن آج ہم جب دیکھ رہے ہیں ان کو، یہ جو ویٹ ہو رہا 15 تاریخ کا، اس کو وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈور ٹو ڈور کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے دوستوں کے پاس جا رہے ہیں، اپنے جو پرانے یار دوست ہیں دوسرے شہروں میں، ادھر کا سفر کر رہے ہیں، اور وہاں پہ لوگوں کو اکٹھے کر کر کے میٹنگیں کر رہے ہیں کہ بھائی اب ہم نے آگے کیسے کمانا ہے. ابھی کروڑوں کمائے تو اربوں کیسے کمانا ہے. وہ لوگ تیاری میں لگ گئے. انہوں کو کروڑ کہتے ہیں جی چھوٹے، ہماری تو سوچ یہ ہوتی نا جی 10 لاکھ کما لیں 20 لاکھ کما لیں. نہیں، اب جب یہ پارٹ 2 آنے لگا، پارٹ 2 آیا، انہوں نے کہا او ہو یہ تو سونے کا خزانہ آ گیا بھائی. اب ان کی سوچ کیا ہو گئی؟ ہماری سوچ ابھی بھی لاکھوں میں پھنسی ہوئی ہے. وہ تو کہتے ہیں جی 100 کروڑ 500 کروڑ 1000 کروڑ کمانا ہے. اب انہوں نے یہاں پہ چینج کر لی، اب وہ اربوں کی باتیں کرنے لگ گئے کہ جی ہم نے یہاں پہ کتنے ارب نکالنے. وہ اس کی تیاری میں لگ گئے. اور یہ کامیاب لوگوں کی نشانی ہوتی ہے جو شروع سے لگ جاتے ہیں. اب میں ایک مثال دوں، جو لوگ کروڑ پتی بنے ہیں یہاں پر 3 مہینوں میں 2 مہینوں میں، انہوں نے سسٹم آنے سے پہلے فیس بک پہ اشتہار دیکھا کہ رائٹ بی این بی بلاک چین پہ آ رہا ہے، انہوں نے سرچنگ ماری، انہوں کو اچھا لگا سسٹم، انہوں نے 1 مہینہ پہلے لوگوں سے ملاقاتیں شروع کر دی، لوگوں کو تیار کیا. اور جیسے 7 اگست کو یہ لانچ ہوا، ایک دن میں 100 انٹریاں ماری ہیں ان لوگوں نے. پہلے انہوں نے اپنے لیول اپ گریڈ کر لیے، اور اس کے جیسے سسٹم آیا اس کے بعد اپنی ٹیمیں بنائی، اور ٹیموں پہ توجہ دے کے ٹیموں کو سکھا کے ان کے لیول اپ گریڈ کرا دیے. جو بھی لیول اپ گریڈ ہوتا تھا ان کے والے بڑی بڑی انکمیں ان کے پاس گئی ہیں، اس لیے وہ کروڑ پتی بن گئے. اور اب دیکھ لیں کہ سر ماشاءاللہ بڑے اچھے لیڈرز ہیں، کروڑوں میں کمایا. روشن جی، ہمارے دھرم پال سر، یہ وہ لوگ ہیں جو شروع میں ہی انہوں نے لیول اپ گریڈ کر کے ٹیموں کو بعد میں بنایا، اور پھر لیول اپ گریڈ اور آج بھی سکون سے نہیں بیٹھ رہے یہ لوگ، ہم سے 10 گنا زیادہ محنت کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیں آپ نے، میں تو کہتا ہوں کہ وہ تو چلو ہوائی جہاز میں سفر کر کے دوسرے شہروں میں جا رہے ہیں، انڈیا بڑے جہازوں کے سفر ہوتے ہیں کئی جگہ پہ، وہ لوگ بسوں کے سفر بھی کر رہے ہیں، بعض دفعہ ان کے یار دوست اپنی گاڑیوں میں بھی لے کے جا رہے ہیں دوسرے شہر. تو اتنی محنت تیز کر دی ہے انہوں نے کہ بھائی اب ہم نے یہ اربوں روپے کیسا نکالنا ہے سسٹم سے، تیاری میں لگ گئے. ہم لوگ تو یہاں سے ایک گھر سے دوسرے گھر جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے. انڈیا میں فیمیل اپنے گھروں میں، جیسے ہمارے یہاں پہ محفلیں ہوتی ہیں نا، اس طرح وہاں پہ ٹریننگ ہوتی ہے گھروں میں، عورتوں کو بلا لیتی ہیں جی آن لائن کا پروگرام ہے آج ہمارے گھر میں، وہاں پہ مٹھائی بلا دی، چائے دے دی، تھوڑا منہ میٹھا کرا دیا، ساتھ ساتھ اپنے سسٹم کی بریفنگ بھی دے دی. ادھر گھر پہ بیٹھے بیٹھے 20 عورتیں جوائن ہو جاتی ہیں. پھر اگلی عورت آتی ہے، پڑوسن جاتی ہے، اگلے دن وہ پروگرام، جیسے ہمارے یہاں پہ ربیع الاول میں میلاد ہوتی ہے نا، آج اس گھر میں کل اس گھر میں خواتین کرتی ہیں، تو وہاں پہ اس طرح کی آن لائن کی کلاسیں ہوتی ہیں محلوں کے اندر. ہماری یہاں پہ میم یاسمین ہے، بعض دفعہ میں کال کرتا ہوں تو کہتی سر وہ پڑوسنیں آئی ہوئی ہیں کافی ساری، ان کو میں سسٹم کا بتا رہی ہوں. تو ہم نے کر سکتے ہیں یہ کام، شرم آتی ہے بتاتے ہوئے کہ پڑوسن امیر نہ ہو جائے کہیں. اور بھائی ان کو بھی امیر کر دو، وہ امیر ہوں گی تو آپ ڈبل امیر ہو جاؤ گے. کبھی ہم نے محلے میں جا کے دوستوں کو بتایا، دکاندار کتنی دکانیں آپ کے یہاں پر، بتائیں جا کے ان کو یہ جی سسٹم ہے. دکاندار کو تو آپ سے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے، دودھ والا بیچارہ ہر وقت پریشان رہتا ہے کیونکہ وہ ملاوٹ کرتا ہے، تو اس کی پریشانی دور کر دو جا کے کہ بھئی آپ خالص دودھ بیچنے، جانور آپ کے ہو جائیں گے، آپ یہ کام کر لو. لگا دیں 2 بندے تو لگانے ہوتے ہیں. دیکھیں چھوٹی چھوٹی جگہ پہ آپ جاؤ گے. اب ہمارے ماشاءاللہ آپ یہ دیکھیں، ابھی ڈاکٹر کومل صاحبہ نے، اسی طرح ہمارے ٹیم کے اندر کافی لوگ
यूट्यूबर हैं बड़े बड़े जो कि लाखों रुपए कमा चुके हैं, उसके अलावा इंजीनियर हैं, आपके बीकन हाउस की प्रिंसिपल हैं काफी जगह पे हमारे टीम का हिस्सा, फॉर एवर के बड़े बड़े लीडर्स आए हुए हैं जो अच्छे भले खाते पीते हैं, वो भी मेहनत अपने राइट बीएनबी में आगे कि नहीं भाई और पैसा चाहिए। एक हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोने की 2 पहाड़ भी इंसान को दे दिए जाए ना, फिर भी वो कोशिश करेगा कि हसद वो करेगा तलब कि तीसरा पहाड़ और आ जाए। बिल्कुल। जब हदीस होगी तो इसका मतलब हर बंदे को पैसे की जरूरत है, कोई अमीर से अमीर है या गरीब से गरीब है। ये ना देखें कि यार इसके पास गाड़ी है, हो सकता है आपसे ज्यादा जरूरत उसको, एक दफा बता के तो देखें उसको। अगर आप मार्केट करते आए हैं तो आपके लिए तो बहुत आसान है, आप तो बहुत जल्दी कामयाब हो जाओगे यहाँ पे। भाई अगर आपने 100 लोगों को दावत दे दी, उसमें से 10 लोग भी ज्वाइन हो गए, वो 10 लोग आपके 10 नहीं है, वो 100 लोग हैं आपके। जब वो 100 लोग काम करेंगे, क्यों कि हर बंदा अगर 2-2 4-4 जोड़ता जाएगा, 100 की टीम बन जाएगी। बिल्कुल। आज अगर आपको एक लाइव प्रूफ दिखाने जा रहा हूँ, जो बात मैंने की, एक पॉइंट मुझे याद आ गया। अब आपने क्या दिखाने जाऊं आपको, रुकिए सर, लाइव दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को एक ट्रस्ट हो जाए कि भाई वाकई ही। एक मिनट देखता हूं कि चले, ये तो मैं बात कर रहा हूं आपकी मार्केटिंग के हवाले से। यस सर। अभी हम ठीक है जी, अब आपको इसका फायदा बताऊं, मार्केट का क्या फायदा होता है और थोड़ी सी मेहनत, जैसा शबीर कादरी साहब ने कहा, ये इतना आसान सिस्टम है, थोड़ी सी भी मेहनत कर लोगे तब भी बहुत ज्यादा इनकम कमा सकते हो आप यहाँ पर। चलें, आज मैं आपको एक लाइव आईडी दिखाने जा रहा हूँ। आज आप सेकंड टाइम आए हैं कि मैं ये स्क्रीन शेयर कर लूँ, जरा नई मेंबर भी सीख लेंगे कि सिस्टम कितना आसान है। बिल्कुल। स्क्रीन शेयर हो गई मेरी, बताइएगा जरा। सर आ गई, अभी स्क्रीन आ गई अभी। अब ये जरा न्यू मेंबर आ रहे हैं, वो जरा एक झलक देख लें जी जरा। ये देखें 135 दिन की इनकम है 10 करोड़। अब ये देखें जी, ये चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जो न्यू मेंबर है। अब ये इसके डायरेक्ट रेफरल कितने, नीचे देखें आप, नजर आ रहा है आपको? 568। नहीं, वो तो कम्युनिटी है, टीम है। इसके नीचे जो डायरेक्ट मेंबर लगता है आपके साथ, वो कितने? 0। ये 0, ये वो बंदा है, मैं इसको पागल कहूंगा। सिस्टम कहता है जी आप जब ज्वाइन होते तो 2 बंदे आपने लाजमी ज्वाइन करने। इस उल्लू के पट्टे ने वो 2 बंदे भी ज्वाइन नहीं करवाए और ऊपर से टीम आ गई इसके नीचे 568 लोगों की। तो सर आप अगर ये बंदा, ये टीम इसके ऊपर अपलाइन की तरफ से आई है, उसके अपलाइन की तरफ से आई है। सिस्टम की खूबी देखें, क्या अगर अपनी मेहनत से तो टीम बना रहे हैं, बात जगहों पे ऊपर से बड़ी बड़ी टीमें आ रही हैं। ये लाइव प्रूफ देख लें जी, एक बंदा इसने नहीं लगाया और इसके नीचे 568 लोग, बहुत बड़ी टीम है। पता नहीं कितने लीडर यहाँ पे बैठे होंगे जो लेवल अपग्रेड कर रहे हैं। अगर ये बंदा कुछ भी ना करे, कुछ भी ना करता, अपनी आईडी से, अपने नाम से 2 आईडी बनाता, उसके नीचे क्या करता, सिर्फ लेवल अपग्रेड करता जाता बस, और ये यहाँ पे करोड़ों रुपए कमा जाता ये बंदा। लेकिन क्या गलती देखें, इसकी किस्मत भी देखें कि 568 टीम है इसके आपके सामने देख रहे हैं आप। अब हमारे यहाँ पे एक और है, हमारी टीम का हिस्सा ही है, मायरा खान साहिबा, पश्तो हैं, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। आज माशाल्लाह से 200 की टीम बनी खड़ी है उनके नीचे। कहती सर मैं तो कभी कभार खोलती हूँ जब मेरे पास टाइम होता है, फैमिली हाउसवाइफ है, टाइम नहीं मिलता, बच्चों में मसरूफ रहती हैं, लेकिन जब डॉलर आते हैं फिर मुझसे शेयर करती, सर ये डॉलर कहाँ से आ गए? भाई आसमान से आ गए, और कहाँ से आ गए? तो कहने का मतलब है ऊपर से आए तो आसमान से ही आ गए भाई, कि बैठे बिठाए उसको जब भी देखती है, कभी $10, कभी $20, एक दफा $50 आ गए तो उसकी खुशी की इंतहा ही नहीं थी। सर कहते आज तो मैं पागल हो जाऊंगी डॉलर देख के कि $50 मैंने तो काम भी नहीं किया और ये $50 कितने बनते हैं। नहीं आई थी और ऊपर से टीमें चली गई हमारी तरफ से उसको। तो कहने का मतलब है यहाँ पे इस तरह भी टीमें बन जाती हैं, और जब आप मेहनत करोगे तो उसमें कितनी बड़ी टीमें बनेंगी यार। तो कहने का मतलब है इस सिस्टम को आप हल्के में ना लें। एक तो आपको देखो ऊपर से सपोर्ट होती, फिर अल्हम्दुलिल्लाह चलें, ये तो ऊपर से सपोर्ट किस्मत वालों को चली जाती हैं टीमें। यहाँ पे आप लोग वो खुशकिस्मत है हमारी चैंपियन टीम के यहाँ पे आपको एक अनवर कादरी ने आपको यहाँ पे 10 एडमिन और इसके अलावा पता नहीं कितने लीडर आप लोगों की हेल्प के लिए बैठे हुए। और अगर आप ये लाइव प्रूफ देखोगे, ये 15 तारीख को देख लेना,
کہ ہماری ٹیم کے اندر سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے پارٹ 1 میں ہاتھ پکڑ پکڑ کے ان کو کامیابی کی طرف گھسیٹیں گے ہم لوگ. تو انشاءاللہ. یہ ہر جگہ پہ ہر گروپ میں نہیں ہوتی یہ چیزیں. یہاں تو ایسے ایسے اپ لائن ہم نے دیکھے کہ اکثر لوگ آتے ہیں ہماری وہ بھٹکتے ہوئے ہماری اس میٹنگ میں جو کہتے ہیں سر اپ لائن نے تو یہ بھی نہیں بتایا کہ سسٹم دوبارہ کھولنا کیسے, اس میں کام کیسے کرنا. ایسے ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں. وہ ایسے اپ لائن بھی دنیا میں موجود ہیں کہ جوائننگ لگائی, کمیشن لیا اور بھاگ گئے, پیچھے جونیئر کا حال ہی نہیں پوچھا انہوں نے. بالکل. تو لیکن الحمدللہ آپ لوگ خوش نصیب ہو کہ آپ کے ساتھ ایک بندہ نہیں 10 بندے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں. بالکل. اچھا سر, ایک تو چھوٹا سا جمشید سوال ہو رہا ہے. جی جی سر جب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں کسی چیز کا بھی ایک مختصر تعارف کرواتے ہیں تو ہم ایک سارے لوگ تو پڑھے لکھے نہیں ہوتے نا, تو جیسے میں نے جی ولیجز میں کام کیا وہاں پہ لوگ بہت زیادہ ان پڑھ بھی ہیں, وہ اپنے حساب سے چلتے ہیں. میں نے الحمدللہ 123 ولیجز میرے پاس تھے جن میں نے کام کیا, تو ان میں پڑھے لکھے بہت کم لوگ تھے. ہم اگر BNB کا ایک مختصر ان کو تعارف کرائیں 2 الفاظ میں کیا کہیں گے؟ ویری گڈ, زبردست. مطمئن ہو جائے اسی بات پہ کہ ہاں یہ تو صحیح کہہ رہا ہے. چلیں جی فرض کرتے ہیں ہم آپس میں پریکٹس کر لیتے ہیں, دوسرے لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے. آپ بالکل. بالکل ہی ان پڑھ جاہل ہیں یہ سمجھیں, ٹھیک ویسے ہو نہیں گیا. کہہ رہا, تنزیہ نہیں کہہ رہا نہیں نہیں, کہ آپ جس طرح آپ کے بندے فرض کریں آپ بالکل ہی جاہل ہیں, ہاں جی آپ اس سے نہیں کچھ نہیں ہوتا نا. جی جی وہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے, بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں, اس کو کیسے رائٹ BNB میں لے کر بالکل, یہی میرا مطلب ہے. آئیں. اس کے لیے ایک دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھیں گے, یار یہ سلام دعا کی جی اور جی سنائے سر گھر کیسا چل رہا ہے, کوئی پریشانی کوئی مسئلے مسائل تو نہیں ہے. پہلے رائٹ BNB کا ذکر نہ کریں, پہلے اس کے دل کی بات نکلوائیں اور ہاں سنائیں جی حالات کیسے چل رہے ہیں. آج کل سنا بڑی مہنگائی ہے, لوگوں کو بڑا توڑا ہوا ہے مہنگائی نے. ہاں بس یہ بالکل 2 الفاظ بولنے کی دیر ہے, وہ ہوئے 1 گھنٹے کی کہانی اس کے منہ سے سنو گے. ہاں یار حکومت نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا. بس بالکل. کہہ رہا ہوں میں آپ کو, ورنہ حکومت تو اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہوتی ہے جی. وہ جی کہتے جی ہیں کہ حدیث بھی ہے کہ اپنی حکمران کو برا کبھی نہ کہیں. یہ میں حدیث کی بالکل. روح سے بات کر رہا ہوں. جی جی تو کہیں گے آپ لوگ, ہے نا جی. تو قرآن کے فیصلے کو تو ہم انکار کر ہی نہیں سکتے, حدیث بالکل. کو تو منع کر ہی نہیں سکتے. تو جی جی کہنے کا مطلب ہے جب آپ اس کو یہ کہو گے کہ یار بڑی مہنگائی ہو رہی ہے اور سناؤ حالات کیسے چل رہے ہیں آپ کی, بس وہ اپنی داستان سنائے گا. اس سے موقع سے یار دنیا میں سر کر نہیں آواز کٹ سکتے تو ایسے ہی نا فراڈ ہو جائے گا. جی. ساری آواز ابھی آئی آواز آپ کی کٹ گئی تھی. چلیں جی, اب میں دوبارہ بتاتا ہوں. جب آپ اس کی ساری برداشت سکون سے سننا, کوئی بات نہیں, 10 منٹ کی جگہ 15 منٹ. ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہو, بالکل صحیح کہہ رہے ہو, ایسا ہی ہے یار. پھر آپ اس کو یہ کہو گے کہ دیکھیں جی اب ایک ایسا سسٹم آ گیا, آن لائن کام کا سنا ہے آپ نے, ظاہر سی بات ہے جی ہر بندے کو پتا آن لائن کام دنیا کر رہی ہے. اس کو کہنا جی دیکھیں آن لائن کام آ گیا جس سے آپ گھر بیٹھ کے آپ ارننگ میں اضافہ کر سکتے ہیں, اپنے حالات بہتر کر سکتے ہیں. اس کا کیا جواب آئے گا کہ نہیں یار آن لائن کام میں تو دھوکا ہوتا ہے, پہلے بھی میرے بچے نے کیا یا فلاں دوست نے کیا, اس کو دھوکا ہوگا. آپ کہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل. اس کو کیا کہو گے؟ صحیح بالکل ہے. سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن سر مجھے یہ بتائیں آپ کا جو ڈر ہے کہ لاس نہ ہو جائے, اگر میں گارنٹی دے دوں آپ کو کہ بھئی آپ کا لاس نہیں ہے, وہ کہے گا وہ کس طرح؟ سر دیکھیں اس میں سسٹم آپ کو 2 بندے کا کہتا ہے, صرف 2 بندے لگانے, کوئی لمبی چوڑی ٹیم نہیں بنا. پہلے بندے سے آپ کو پیسے واپس آ جائیں گے, دوسرے بندے سے آپ کو پروفٹ آ جائے گا, آپ کی انکم ڈبل ہو جائے گی. سر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا لاس ہے یہاں پہ, آپ کو پروفٹ ہوا یا لاس ہوا؟ بالکل, وہ تو کہے گا کیا جواب دو گے؟ پروفٹ ہوا, وہ کہے گا. بس جب پروفٹ ہو گیا تو لاس کا جو ڈر تھا وہ تو آپ نے ختم کر دیا اس کا. پھر وہ کہے گا کہ یار یہ سسٹم اچھے. اگر آپ پھر بھی اس سے پوچھیں سر جب آپ پروفٹ ہو گیا آپ بتائیں کہ اب آپ کا لاس کا ڈر ہے یہاں پہ, وہ کہے گا نہیں اب تو نہیں ہے. تو سر پھر دیر کس بات کی ہے؟ اگر آپ کا پھر بھی لاس ہو جائے تو مجھ سے 10,000 روپے لے لیں آپ. صرف یہ 2 الفاظ اس کے دل میں اتر جائیں گے, پھر وہ پوچھے گا کرنا کیا ہے, پھر وہ کہے گا یار میرے پاس پیسے نہیں ہے. بعض لوگ ایسے بھی ملیں گے, ہاں جی کرنا تو چاہتے ہیں کرنا پیسے نہیں ہے.
اس کو کہہ دیں بالکل سر میں آپ کو سپورٹ آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سپورٹ کر دوں گا, اس کے لیے پہلے آپ 2 ممبر تیار کر لیں, تاکہ آپ کو میں چاہتا ہوں کہ چلو سپورٹ بھی میں کروا دوں گا, اپنی سینئر سے اکاؤنٹ بھی, یہ نہ کہنا کہ میں کر رہا ہوں, جی 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 وہ پھر کیا سمجھے گا, کریں گے آپ ہی, لیکن نئے ممبر کے سامنے کبھی یہ نہ کہا کریں کہ بھائی میں کر دوں گا, وہ یہ سمجھے گا کہ یار یہ تو اپنا مطلب نکال رہا ہے, پھر کوئی نہ کوئی کہانی میرے ساتھ کھیلنا چاہ رہے. آپ یہ کہنا کہ بھائی سر میں اپنے سر سے سفارش کروں گا آپ کی, وہ بڑی جی ہیلپ کرتے ہیں اور کئی لوگوں کو انہوں نے کامیاب کروا دی ہے, تو اگر میرے سر مان گئے تو انشاءاللہ میں آپ کے لیے اکاؤنٹ بنوا کے دوں گا. اب اس ٹھیک. کو تھوڑا سا ٹائم دے دیں, اس کا نمبر لے لیں, اور ایک دم فوراً کال نہیں کرنی آپ نے, جی جی سر. دوسرے دن کال کریں کہ یار میں نے آپ سے بات کی تھی, سر نے کہا چلو آپ کہتے ہیں تو میں دیکھ لیتا ہوں, اگر وہ کام کر سکتا ہے اس کو کہیں 2 بندے تیار کریں, اکاؤنٹ بنا دیں گے, ٹیم میں شامل کر کے اس کو آگے لے آتے ہیں. جب یہ الفاظ بولو گے, انتظار کرانے کا مقصد کیا ہے, جو چیز فری میں مل جائے اس کی قدر نہیں ہوتی, ایسے ہی ہے, بالکل جو چیز وافر مقدار میں اس کی اس کی آواز کٹ گئی پورا سر. سال ملتا ہے, اس کی قدر ہے. آواز اب آ کٹ رہی گئی ہے, سر, ابھی آئی ہے. کٹ گئی ہوگی یار. جی ابھی آ گئی تو میں یہ بتا رہا تھا جمشید صاحب, جی جی, کہ جو چیز زیادہ مقدار میں ہوتی ہے, جو وقتی طور پہ جب ہی مل جائے اس کی قدر نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی ہے. جی جی اب بالکل. جب آپ اس کو انتظار کراؤ گے, وہ رات کو, جب آپ اس کو 1 رات کا موقع دو گے, ٹھیک ہے, پھر وہ رات کو سوچے گا, گھر جا کے بیگم سے مشورہ کرے گا کہ جی اس طرح جمشید صاحب آئے تھے, یہ کہہ رہے ہیں ٹرائی کر لیتے. بیگم تو پہلے انتظار میں تھی, وہ تو کہے گی ہاں ہاں ضرور ٹرائی کرو, کون سا جیب سے جا رہے. پھر آپ دوسرے دن اس کو کال کرو گے کہ جی میں نے اپنے سر سے بات کی, تو سر بڑی مشکل سے ان کو میں نے منایا, وہ آپ کا اکاؤنٹ بنوا دیں گے. آپ ایسا کریں 2 بندے تیار کر لیں. یہ ان لوگوں کی بھی بات کر رہا ہوں جس کو آپ نے کہا جی بالکل ان پڑھ لوگ ہیں, ان کو پھر ان پڑھ طریقے سے ہی سکھایا جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کیا کریں گے, آپ اس کے وائلٹ بنائیں, ڈالر ڈالیں, وہ ڈالر آپ کو واپس آ جائیں گے, اور اس کے ساتھ آپ کو 2 بندے بھی مل جائیں گے. ٹھیک ہو گیا, کلیئر. اب اس کی نسبت اگر کچھ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے, وہ آپ کی بات کو اسی ٹائم سمجھ جائیں گے, ان کا اکاؤنٹ آپ دستی بنا دیں. ٹھیک ہو گیا سر. اس کے علاوہ کوئی اور سوال؟ تھینک یو سر, بہت اچھا لگا, بالکل کنسپٹ کلیئر ہو گیا, شکریہ. چلیں تھینک یو جی. ہمارے ایک اور ماشاءاللہ جی گریٹ لیڈر صدیق صاحب آج میٹنگ میں شامل ہیں جی, ان کی بھی ہم کچھ شیئرنگ لے لیتے ہیں. جی صدیق صاحب, کچھ عرصے بعد نظر آ رہے ہیں آپ. صدیق صاحب ذرا مائک آن کریں اگر آواز آ رہی ہے تو. السلام علیکم سر. جی جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے, خیریت سے؟ صدیق صاحب کدھر غائب تھے آپ؟ ہاں جی سر شکر ہے, بس تھوڑے بیزی تھے, بس کلیئر ہو. جی سر. فیملی میں بیزی تھے یا کسی کام میں بیزی تھے؟ بس فیملی میں سر. اوکے اوکے, چلیں ابھی ریلیکس ہو گئی ہو؟ جی سر اب ریلیکس. چلیں اب ورکنگ دوبارہ سے شروع کریں گے آپ انشاءاللہ سر. سارے ان کو مبارک بھی دے دیں. اس بات کی وہ جو ہے شادی ہوئی ہے ان کی 25 دسمبر کی. اوکے اوکے, جی جی بالکل, کرسمس کی جی بالکل مبارکباد. ہم سب کی طرف سے, چیمپئن ٹیم کی طرف سے ہیپی کرسمس جی صدیق صاحب. ہماری دعائیں کہ اللہ پاک خوشیاں دکھاتا رہے گی. صدیق صاحب میری طرف سے بھی اور میری ٹیم کی طرف سے اپنا. صدیق صاحب کیسی ہے ہیپی کرسمس گزری آپ کی؟ میری طرف سے بھی آپ کو مینی ہیپی کرسمس. چلیں جی سارے 1 منٹ کے لیے مائک آن کر کے ساروں کا حق بنتا, سارے مبارکباد دیں. صدیق اکبر صاحب ہم آپ کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو ڈھیروں مبارک.
میں یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ میں نے کرسمس کا کیک نہیں کاٹا، ورنہ ہر تہوار پہ بلاتے تھے مجھے نا پال میموریل چرچ میں، وہاں پہ کرسمس کیک کٹنگ سیرمنی جو ہوتی تھی اس میں شامل ہوتا۔ ग्रुप में जितनी क्रिश्चियन कम्युनिटी है चलिए जी, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने विश किया जी। माइक अपने अपने ऑफ कर दें जी, आवाज डबलिंग हो रही है, बिल्कुल माइक ऑफ कर दें ताकि ये आवाज हो। टीम का जी आप सबका शुक्रिया जी। जी सदीक साहब, जी जी सदीक साहब, कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारी? सर मैसेज ये है कि 2025 जो है ईयर है, इंशाल्लाह इसमें सब लोग कामयाब होंगे, 100% उम्मीद है जितने लोग जुड़ चुके अभी तक। जी जी चलें जी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी ये दुआ कबूल फरमाए और हम सब पे कामयाब होंगे। जी थैंक यू सो मच सदीक साहब, शुक्रिया आपका जी। SHA के नाम से एक आईडी आ रही है, हैंड रेज किया हुआ, जरा सदीक साहब माइक ऑफ कर दीजिएगा, थैंक यू जी। SHA के नाम से एक आईडी है, क्या सवाल है जी आपका? अकरार साहब भी अपना माइक ऑन कर सकते हैं, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। उसके बाद मोहम्मद के नाम से आए जी, मोहम्मद परवेज साहब हैं या जो भी माइक ऑन कर सकते हैं। जी SH के नाम से एक आईडी है, ये कौन है जी? मिस सहर तो नहीं है? जी माइक ऑन कीजिएगा जी। SH अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम जी। नाम पूरा नहीं आ रहा, नाम बताइएगा। सहर। ओके सहर, सहर का मतलब पता है क्या होता है? एक तो सहर सुबह होती है और एक जादू भी होता है सहर, दोनों में से क्या है आप? सुबह। सुबह, चलें जी, अल्लाह पाक आपको रोशन रोशन रखे। और कोई सवाल करना चाहेंगी आप? नहीं, सब कुछ क्लियर है। राइट BNB को समझा आपने? जी। तो राइट BNB से क्या तवक्का रखी आपने, क्या गोल बनाया? आप जरा न्यू है तो जरा हम आपकी कुछ राय लेना चाह रहे हैं। अभी आपने जो कहा था कि मिनिमम छोटा से छोटा टारगेट बनाए, उसे जल्दी से जल्दी अचीव करने की कोशिश करनी है। तो कितना टारगेट बनाओगी अपना? 10 लाख, उससे तो कम बिल्कुल भी नहीं। वो तरीका है, देखो कैसे चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। 10 लाख, जिस दिन आपके पास 10 लाख आ जाएंगे तो उस दिन आपका क्या फीलिंग होगी आपकी? क्या कुछ कर लोगी 10 दिनों में और 10 लाख में? जो मूड होगा उस वक्त। वो तरीका है। चलें जी, एक राय मैं भी आपको दे देता हूँ, जो मूड होगा, आपका अपना पैसा है, बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकती हो अपनी मर्जी से, कोई रोक टोक नहीं होगी, लेकिन एक उम्रा लाजमी कर लीजिएगा जी, अगर अल्लाह ताला तौफीक दे। वो तरीका है, ये तो हमसे भी आगे भाई आने वाली टीम, ये तो माशाल्लाह बहुत बड़ी लीडर नजर आ रही है हमें ये, माशाल्लाह जी। अल्लाह पाक जी आपको हज भी कराए और आपको एक लीडर बनना चाहोगे हमारे चैंपियन टीम का? इंशाल्लाह, वो तो बनना ही है। वो तरीका है। वाह जी वाह, ग्रेट। यानी सारे प्लानिंग तैयार करके बैठे हुए हैं हमारे, मैंने कहा ना छुपे रुस्तम बैठे हुए हैं कि एक से एक लीडर छुपा हुआ है हमारे ग्रुप में, जो अभी आने वाले टाइम पार्ट 2 में नजर आएंगे आपको इनके चेहरे। चलें जी, अल्लाह पाक फिर एक दफा कह के दिखाएं जरा। लीडर तो बन के रहना है और चैंपियन भी सबसे पहले बनना है। वो तो वाह जी वाह, देखें जी कैसे माशाल्लाह स्टूडेंट लोग हमारे दरमियान में मौजूद हैं, इनके जज्बे को सलाम है जी माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको बिल्कुल जी और चैंपियन भी बनाए, हमारी चैंपियन टीम का हिस्सा बने रहे और एक ग्रेट लीडर भी बनाए जी। सहर, हमारी दुआएं, हमारी सपोर्ट इंशाल्लाह आपके साथ साथ रहेगी, कामयाबी इंशाल्लाह आपके कदम चूमे, हमारी ये दुआ अल्लाह पाक से हमेशा रहेगी। आप लोग सदा खुश रहें। थैंक यू जी मिस सहर साहिबा। जी फरहाद राव के नाम से एक आईडी आ रही है जी, फरहाद राव साहब माइक ऑन कीजिएगा। फरहाद राव साहब हैं कोई? माइक ऑन करें जी। देखें जी, मीटिंग में बैठे तो बोला लाजमी करें, जब तक आप बोलोगे नहीं तो आगे लीडर कैसे बनोगे, अपनी टीमों को सिखाओगे कैसे? अभी तो हम सब आपस में बताया कि फैमिली की तरह, फैमिली में नहीं बोल पा रहे
تو جو نیو ممبر آپ کے نیچے آئیں گے ان سے کیسے بات کرو گے؟ کہہ رہے ہیں جی مائی کون ہے یہ فراد راؤ صاحب؟ ایک الفاظ بولیں، کوئی شیئرنگ کر دیں، اپنا حال احوال بتا دیں، اپنا نام بتا دیں، کچھ تو بولیں۔ آج ایک الفاظ بولو گے، کل کو 10 بول۔ اب مس سحر صاحبہ دیکھیں ابھی نہیں آئی ہیں 2-3 دن پہلے، آج دیکھو ان کے کتنے الفاظ اور کتنے جذبات ہمیں پتہ چلے۔ انشاءاللہ ہم سپورٹ کریں گے ایسے لیڈروں کو۔ چلیں جی، ہو سکتا ہے فیملی میں بیٹھے ہوں کہیں، بعض لوگوں کو شرم آتی ہے نا بولتے ہوئے۔ ارسلان صاحب آپ کا کوئی سوال ہے جی؟ ہمارے ایک اور ابھرتے ہوئے گریڈ لیڈرز ماشاءاللہ جی بہت کم ٹائم میں کامیابی کی سیڑھیاں اچیو کر رہے ہیں، گلشیر صاحب جو کہ ڈیوٹی جاب کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہے ہیں رائٹ بی این بی کے اندر۔ جی گلشیر صاحب کچھ شیئرنگ کرنا چاہیں گے آپ؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی ایک دم زبردست۔ ہاں جی سر ماشاءاللہ، آج بھی ہم نے میٹنگ کے درمیان کچھ 3-4 لوگوں کے والٹ ڈلا کے ڈالر ڈلائے ہیں سر، والٹ بہت بنا طریقہ کے۔ ہے یار، واہ جی واہ، کلیپنگ جی گلشیر صاحب کے لیے ڈیلی جوائننگ بنا رہے ہیں جی ماشاءاللہ، جوائننگ پہ جوائننگ تو تیاری کر رہے کافی ہیں، نئے جو ممبر ہیں نیو سر، وہ کچھ صبح بھی انشاءاللہ اس میں والٹ تیار ہو گئے ہیں لوگوں کے، اب ڈالر رہ گئے وہ صبح دیں گے انشاءاللہ ان کو۔ چلیں جی زبردست۔ آپ کی سپورٹ ہے، اور عمران بھائی ہمارے لیڈر ہیں، ان کا بھی تعاون ہے، آپ کا سب سے بڑا تعاون۔ تو ہمارے نیو جو ممبر ہیں آپ میٹنگ میں آئے ہوئے ہیں، پرویز بھائی ہیں اور ملک لیاقت صاحب آئے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ سے بات کریں گے سر ابھی۔ جی ملک لیاقت صاحب کو لیں اور اس کے بعد پرویز صاحب کو۔ ملک لیاقت صاحب ذرا مائک آن کیجیے گا، تعارف ذرا کرائیے گا۔ ملک لیاقت صاحب، لیاقت صاحب کچھ کہنا چاہیں گے، کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ اس کے بعد پرویز صاحب آپ بھی اپنا مائک آن کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جی بولا کریں، آپ لوگ بولا کریں، ہم نے اپنے یہاں پہ آپ لوگوں کو لیڈر بنانے، اور لیڈر تو بولتے ہی ہے۔ دیکھو میں 2 گھنٹے سے بول رہا ہوں، 2 گھنٹے سے اوپر ٹائم ہو گیا اور ابھی بھی بالکل فریش ہے، اور آپ کو میں لیتا نہ کبھی لیٹ کے لیتا ہوں، ہمیشہ کھڑے ہو کے میٹنگ لیتا ہوں، یہ 2 گھنٹے سے میں کھڑا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں نہیں تھکتا تو پھر آپ کیسے تھک جاتے ہو بستر میں بیٹھ کے؟ تو اپنے بات کیا کریں، شیئرنگ کیا کریں جیسے تمام لوگ کرتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی لیڈر بنیں، آپ بھی یہاں سے اچھی انکم کر کے۔ چلیں جی میرے خیال سے سارے ہو گئے، کوئی رہ تو نہیں گیا ابھی؟ کسی کا کوئی سوال ہے کر سکتے ہیں، ورنہ میٹنگ کو ہم وائنڈ اپ۔ یہ سر نازیہ۔ اچھا مس نادیہ صاحبہ آ گئی ہیں جی۔ مس نادیہ صاحبہ مائک آن کریں، آپ آتی اور چلی جاتی ہو جھلک دکھا کر۔ جی میم نادیہ صاحبہ موجود ہیں؟ جی جمشید اپنا گلشیر بھائی بتائیں، آئی ہوئی ہیں؟ جی آئی ڈی تو نظر آ رہی میرا خیر، پتہ نہیں اگر آئی ہیں تو پھر مائک آن کروا دیں ان کا۔ جی 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 بالکل آگے۔ جی مس نادیہ کیا حال ہے آپ کے؟ جی ذرا ویڈیو کال بند کر دیں جی، تھینک یو۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ آپ نے کہیں رضائی میں نہیں دیا ہو کہ کمبل تو نہیں اوڑا ہوا؟ آپ نے کھل کے بولیں، ذرا لیڈر بنانا ہے ہم نے آپ کو۔ گلشیر بھائی آپ کو ان کی آواز سمجھ آ رہی ہے ہماری گریڈ لیڈر کی؟ نہیں سر، میرا خیال ہے سو گئی ہوں گی، میرا خیال ہے یہاں پھر کوئی۔ تو یہ خوابوں میں بات کر رہی ہیں کیا ہمارے سے؟ سو رہی ہو جاگ رہی ہو؟ پہلے تو یہ بتائیں آپ۔ اوکے اوکے کوئی مسئلہ نہیں جی۔ چلیں جی تھینک یو سو مچ، آپ ہماری میٹنگ میں شامل ہیں اور اللہ پاک آپ کو کام۔ کوئی سوال ہے آپ کا؟ آج آپ کی آواز کلیئر سمجھ نہیں آ رہی جی، شاید آپ کا نیٹ کا ایشو ہے یا آپ سوئی ہوئی ہیں یا اپنے رضائی۔ نیٹ کا ایشو ہو سکتا ہے سر۔ ہاں جی نیٹ کا ایشو ہو سکتا ہے، بالکل جی بالکل ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ابھی ہو گیا تھا، تھوڑا کلیئر ہوا ہے۔ تو میم نادیہ بالکل سمجھ نہیں آ رہی، اگر کوئی میسج کر سکتی ہیں، آپ کو میسج الاؤ ہے۔
क्योंकि आपकी मजबूरी है। अगर बोल सकती हैं तो बिल्कुल आप क्लियर होके बोल सकती हैं, पूछ सकती हैं जी, हम आपके साथ खड़े हैं। मैं बोल रही थी कि जो फैक्ट्री वगैरह काम करते हैं, फैक्ट्री वगैरह बच्चे को किससे ज्यादा दे जाती है। अगर किसी को मैम नादिया की आवाज समझ आ गई तो जरा वो अपना माइक ऑन करके मुझे जरा क्लियर कर दे। कौन बताएगा क्या कहना चाह रही हैं? और उनका जो है माइक का इशू है, मुझे लगता है इन्होंने हैंड फ्री लगाई है, अगर हैंड फ्री निकाल दें तो उम्मीद है कि हाँ आवाज क्लियर हो सकती। वेरी गुड, जबरदस्त, गुड यार, जबरदस्त पॉइंट। जी मिस नादिया, आपने वो लगा तो नहीं रखी हैंड फ्री? जो वो हैंड फ्री नहीं लगे हुए।